کنٹروورسیز بڑھنی نہیں کچھ عام آدمی آپ کو پریز کرتا. اگر تو آپ عام آدمی سے مراد پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور سپورٹرز لے رہے ہیں تو یہ بڑی ناانصافی ہے. پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے نام کے بغیر اس پوڈ کاسٹ کو مکمل کر نہیں ہرگز نہیں. 2024 میں بغیر الیکٹیبلز کے خان صاحب نکل گئے تھے. بہت سارے معاملات میں بہت سارے نئے فیسز کو ووٹ ملے. خان صاحب کا اگر کوئی احسان ہے نا ہم پہ تو وہ 2024 کا الیکشن ہے. ابھی اقرار الحسن نے صحافت چھوڑ دی یا اے آر وائی چھوڑ دی؟ پروردگار نے چاہا عوام راج تحریک عمران خان صاحب کو رہا کروائے گی تو پی ٹی آئی تو کوئی دباؤ، کوئی پریشر، کوئی گفتگو کی طرف کسی طرف نہیں لے جا سکتی، اس لیے کوئی آرگنائز سٹرکچر ہی نہیں ہے. خان صاحب نے خود ہی نہیں بننے دیا. جماعت اسلامی کامیاب اس طرح سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ مودودی صاحب کے فالوورز کی جماعت ہے. شاید خان صاحب بھی یہی کہتے تھے کیا کہ میں آخری امید، یہ میں جو ہے نا یہ ختم کرنی ہے ہم نے اپنی زندگی میں اپنی جوانی کے میاں حوالے صاحب. سے میں کوئی ایسی چیز کہ یار پروگرام تو کاش کنار میری زندگی میں کوئی کاش نہیں. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ جتنا میں تھا نا نالائق سا اور ذرا سست تھا، اگر میرے والد ہوتے تو شاید زندگی میں کبھی کچھ نہ کرتا. اپنے زخمی ہاتھوں سے مجھے بہت اونچا تعمیر کیا. تو وہ مجھے تو بکرا ور رہی نا روز مجھے وہ ایک جملہ کہتی، جانتے ہو نا بھی میں کامیاب ہو جاواں تھوڑا جہا کہ تسی نا کمنٹس دیکھنے چڑھتے ہو. السلام علیکم ناظرین، میاں عمران ارشد حاضر خدمت. آج جو ہمارے مہمان ہیں دل کے قریب بھی ہیں اور بہت سارے لوگوں کی موٹیویشن بھی رہے ہیں اور ظاہر ہے ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. اور بینگ ویری آنیسٹ، میں بالکل بھی بخیل نہیں ہونا چاہوں گا. میرے لیے یہ مومنٹ ہے جس کو میں جینا چاہتا ہوں اور میں اس گپ شپ کو پوڈ کاسٹ کے طور پر نہیں بلکہ کچھ سیکھنے سکھانے کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں. ون اینڈ اونلی سید اقرار الحسن صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت بہت مزاج شکریہ. بخیر، صحت اچھی؟ اللہ کا بہت احسان، آپ کی دعا ہے. الحمدللہ. اقرار بھائی، کنٹروورسیز بڑھنی نہیں کچھ. ہماری زندگی جو ہے نا وہ ہمیشہ کنٹروورسیز سے عبارت رہی ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ وہ اصول کی بنیاد پر ہم کسی شخص کی مخالفت نہیں کرتے. یعنی یہی اقرار الحسن تھا جب سریام میں ہم نے سندھ اسمبلی کی سیکیورٹی کو بے نقاب کیا تو تب پیپلز پارٹی ساری کی ساری ہمارے مخالف تھی چونکہ ان کی حکومت تھی. لیکن عوام اور عام آدمی آپ کو پریز کرتا تھا. جی آج عام آدمی آپ سے نہیں میں عجیب و غریب قسم کا خائف محسوس ہو رہا ہے. کیا اگر تو آپ عام آدمی سے مراد پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور سپورٹرز لے رہے ہیں تو یہ بڑی ناانصافی ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی، دیکھیے میں آپ کو اچھا چلے، از اٹ پاسبل کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ان کیس پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے نام کے بغیر اس پوڈ کاسٹ کو مکمل کر لیں؟ آپ سوال کریں گے تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اقرار الحسن صاحب جو ہیں جب سے انہوں نے صحافت کو خیر باد کہا ہے اور اب وہ سیاست کے گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں تو انہوں نے لگام عمران خان کی ڈالی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس لگام کے بغیر یہ پوڈ کاسٹ مکمل کریں. کیا ہو سکے گی؟ ہاں ہو سکے گی. اب میرا اس پہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں جواب تو میں دے دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں جواب، میں چاہتا ہوں کیا ہو تو سکے. پھر عمران خان کا ذکر ہوگا. نہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کے ذکر کے بغیر ہو سکتی ہے. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کسی بھی انسان کے بغیر دنیا چل سکتی ہے، سیاست چل سکتی ہے، حکومت چل سکتی ہے، تو کسی بھی انسان کے ذکر کے بغیر یہ پوڈ کاسٹ کیوں نہیں چل سکتی؟ یہی تو ہمارا مطمئن نظر ہے. پبلک نیریٹو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں. میں نے کہا نہیں، تنقید اور یہ بہت برداشت کرتے رہے ہم، اور اگر یہ تنقید کسی اصول کی بنیاد پر ہو تو سر آنکھوں کے اوپر. لیکن اگر یہ صرف اس بنیاد پر ہے کہ چونکہ آپ میرے سیاسی مخالف ہیں تو ظاہر ہے مجھے آپ پر تنقید کرنی ہی کرنی ہے، تو پھر ظاہر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب ایئرپورٹ پر جا رہے ہیں جہاں اور ایئرپورٹ پر کوئی شخص ان کو آواز کس دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور بلاول بھٹو صاحب تمام چیزیں چھوڑ کر اس پر چڑھ دوڑتے ہیں اور اس کو اتنا سپریس کرتے ہیں کہ اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو بحیثیت ایک جرنلسٹ، ابھی میں ایک سیاستدان اقرار الحسن کی بات نہیں کر رہا، اقرار الحسن اس کو کیسے دیکھیں گے اور کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں یہ موازنہ میاں صاحب غلط ہے، اس لیے کہ جب بلاول بھٹو ایئرپورٹ پر اترتے ہیں نا تو ایئرپورٹ کے اور جہاز کے دروازے پر سینکڑوں درجنوں سیکیورٹی اہلکار یعنی پاسبلٹی نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے نا. ہٹو بچوں کی آوازیں ہوتی ہیں، پورا لاؤ لشکر ساتھ ہوتا ہے، یہی بیچارے ایف آئی اے کے افسر جو ہیں وہ آگے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں ان کے، اور سیکیورٹی اور وہ کلیئرنس کر رہے ہوتے ہیں.
تو یہ جو موازنہ ہے نا، باقی دوستوں نے بھی کیا کہ جی اقرار الحسن کی جگہ زرداری ہوتے، نواز شریف ہوتے، بھٹو ہوتے، عمران خان ہوتے تو کیا ہوتا. تو یہ موازنہ ایک مدرسے میں یا لاہور میں نواز شریف صاحب کے چہرے پر جوتا پھینک دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب پر پتہ نہیں کہاں کہاں کیا خواجہ آصف صاحب پر بھی، یہ پوری دنیا میں معاملات. میں پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ دونوں واقعات یا جو بھی آپ واقعات بتا رہے ہیں ان کا موازنہ ہم غلط کر رہے ہیں. اگین آپ نے کہا کہ ایئرپورٹ پہ بلاول آئے، وہ جس لاؤ لشکر اور جس ہٹو بچوں کی آوازوں کے ساتھ اور سیکیورٹی پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں. اقرار الحسن ویسا نہیں تھا. اقرار الحسن ایک لائن میں ایک عام آدمی کے طور پہ کھڑا تھا. تو آپ مجھے بلاول سے کمپیئر مت کیجئے، آپ مجھے لائن میں لگے ہوئے ایک عام آدمی سے کمپیئر کیجئے کہ اگر آپ لائن میں لگے کھڑے ہوئے ہوتے، آپ کی اہلیہ، آپ کی وائف، آپ کی بہن، بیٹی یا ماں آپ کے ساتھ ہوتی اور کوئی بھی بدبخت آپ کی تذلیل یا تضحیک یا تحقیر کی نیت سے آپ پہ کوئی بھی جملہ کستا تو آپ کے اختیار میں جو ہوتا وہ آپ کرتے. اگر دوبارہ کسی ایئرپورٹ پر اقرار الحسن پر ایسا معاملہ ہوتا ہے میں ضرور آئینہ دکھاؤں گا. بالکل یہی میں ضرور دیکھیں، یہ آپ اور ہم سب ایوالو کرتے ہیں اپنی زندگی میں، بہت سیکھتے ہیں. پرابلم اس سارے معاملے میں کیا ہوا کہ جو بدبختی اس نے کی وہ کسی کیمرے پر ریکارڈ نہیں تھی اور کسی نے وہ چہرہ نہیں دیکھا، لیکن وہ اس کو مانا، اس نے انکار نہیں کیا اسے. انکار بھی نہیں کیا. مگر جب مومنٹ ہم نے کیمرہ آن کیا تو وہ بھیگی بلی بنا ہوا، غلطی کا احساس کیا ہوا، نوکری کے خوف سے شرمسار ایک آدمی وہ نظر آیا آپ کو. اور لوگوں نے کہا یار یہ تو کچھ بول ہی نہیں رہا، اور اقرار الحسن جو ہے وہ چیخ رہا ہے اور چلا رہا ہے اس کے اوپر. یار کتنی بڑی زیادتی کر رہا ہے اس معصوم آدمی کے ساتھ جس کا چہرہ بالکل گھبرایا ہوا، ڈرا ہوا، معصوم بیک فٹ پہ ایک آدمی. تو آپ نے ایک سائڈ آف دا سٹوری دیکھی آن کیمرہ، لیکن اس سے پہلے اس نے کیا کیا وہ ذرا ہمیں آپ کی زبان پر یقین. لیکن پرابلم یہ اقرار صاحب کہ ایک عرصہ آپ نے مائک کے ساتھ گزارا، اور کہا جاتا ہے کہ مائک میں طاقت ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں. اس بار آپ کا انکاؤنٹر وداؤٹ مائکروفون تھا. اس دفعہ آپ کے ساتھ کوئی ریکارڈنگ ڈیوائسز بھی ایز سچ نہیں تھی، لیکن ایونچولی آپ کو اپنا موبائل فون نکالنا پڑا. طاقت کا احساس ہوا؟ نہیں، ہم نے پہلی بار تو نہیں ہے، ہم نے اسی ایئرپورٹ پر چند مہینے پہلے میں آ رہا تھا پاکستان کے باہر سے، اور جی وہ ویڈیوز بھی آپ نے کوئی 6 ماہ بعد بار بار لگا کر تو وہ وائرل ہوتی ہم نے دیکھی. نہیں وہ ایک ہی بار بہت وائرل ہوئی تھی، وہ 4-5 دفعہ لگی بار بار. آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں اس کے بعد ہم نے کبھی نہیں لگائی. وہ ایک ہی بار لگی اور وہ ایک ہی بار ہر پلیٹ فارم پہ 10 ملین پلس تھی، وہ یوٹیوب کے اوپر بھی اور فیس بک پہ. اینی ہاؤ وہ یہ تھا کہ وہ پروٹوکول دے رہے تھے کچھ امیر زادوں کو، اور ہم نے وہ پیچھے لائن میں لگے ہوئے اس کو کیپچر کیا، دکھایا. اور وہ بھی کہیں میں نے مائک کے ساتھ نہیں کیا، وہ بھی اے آر وائی پہ نشر نہیں ہوا، وہ بھی بطور جرنلسٹ نہیں، بطور جرنلسٹ آپ کے اپنے ڈیجیٹل پر نشر ہوا. جی یہ بھی میرے اپنے ڈیجیٹل پر ہی میں نے اس کے بھی دیکھیں نا. صرف یہ بات کہ اگر ایک آدمی پروٹوکول کے خلاف اسی ایئرپورٹ پر انہی ایف آئی اے کے افسران پر چیختا ہے، چلاتا ہے، اور اس والی ویڈیو سے 10 گنا زیادہ چیخا چلایا تھا میں اس ویڈیو کے اندر، تو پورا پاکستان تالیاں بجاتا ہے کہ واہ اقرار الحسن کیا دلیر آدمی یار. یونیفارم والے غلط کر رہے تھے، اقرار الحسن نے ان کی جو ہے نا وہ آئینہ دکھا دیا، شرم دلا دی ہے. شکر ہے آئینہ دکھانے پہ رک گئے. جی دوسرا اسی ایئرپورٹ کے اوپر وہی ایف آئی اے کا افسر ایک خلاف ضابطہ کام کرتا ہے، یونیفارم میں رہتے ہوئے کسی کی فیملی کی موجودگی میں ایک پولیٹیکل ٹانٹ کرتا ہے. میں تو گالی کی بحث میں ہی نہیں پڑا اس لیے کہ مزید بحث کو مت الجھائیں. اس پر اقرار الحسن جب بولتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ اس نے غلط کیا. تو بھائی دونوں میں سے کیوں غلط؟ ایک چیز غلط ہو سکتی ہے، دوسری کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ تب اگر اقرار الحسن نے ایک یونیفارم والے آفیسر کے خلاف آواز بلند کی تھی، اس سے زیادہ لاؤڈ ہوا تھا، تو یہی ہمارے سارے دوست جو ہیں پولیٹیکل جتنے بھی جتھے ہیں ان سب نے ویری ویل ڈن کہا. میں گستاخی کر جی پلیز ضرور بتائیے، فرق بتائیے مجھے. فرق ہے، بالکل فرق ہے کہ اس وقت اقرار الحسن لڑائی دوسروں کے لڑ رہا تھا، آج اقرار الحسن لڑائی اپنی ذات کی لڑ. جی نہیں میاں صاحب، جس دن آپ کھڑے ہوں گے نا لائن میں، اور میرا اللہ جانتا ہے مقصد کیا تھا وہاں پہ، کہ میں تو گزر جاتا سر جھکا کے، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ جب بھی کسی بھی یونیفارم آفیسر کا پولیٹیکل اوپوننٹ لائن میں کھڑا ہوگا وہ اس کو ایسے ہی گالی دے گا، وہ ایسے ہی اس کی فیملی کی موجودگی میں اس کی تذلیل اور تضحیک کرے گا، اور پھر یہ کلچر ایئرپورٹ تک نہیں رکے گا. پھر آپ کو ریلوے اسٹیشنز پر، سڑکوں پر، چوراہوں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ اسی طرح کی بدبختی کا مظاہرہ دیکھنے کو ملے گا. مجھے ایک احساس ہوتا ہے کہ بحیثیت قوم ہم نے سیاستدانوں کو ہمیشہ انہی جتھوں کے درمیان دیکھا ہے، تو ہمیں عادت نہیں ہے کسی ایک انڈیویجول کو ایسے دیکھنے کی. تو شاید جب وہ آمنا سامنا ہوتا ہے تو ہمیں بھی ڈائجسٹ نہیں ہوتا. اب میں چھوٹی سی گزارش کر رہا ہوں، آپ نے خود جو خواجہ آصف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی جوتا اچھالنے کی، سیاہی پھینکنے کی مثالیں دیں، دے ڈونٹ ٹیک کیئر. اس کے بعد جو ان کے ارد گرد سیکیورٹی کا حصار ہوتا ہے وہ اس آدمی کا خیال رکھتا ہے. چاہیے آپ کو وہ سیکیورٹی کا حصار؟ ہرگز نہیں. مجھے تو زندگی میں
تو سب سے بری چیز لگتی ہے وہ یہ کہ میری گاڑی کے آگے موبائل چل رہا ہے. اکثر ہوتا تھا جب ہم اسلام آباد میں کراچی میں آپ کے نیچے جی میں نے وہی عرض کیا نا, لیکن وہ 2012 میں ہم نے شروع کیا پروگرام سر یہاں موبائل نہیں چلتی تھی, میرے ساتھ سیکورٹی گارڈز ہوتے تھے, مسلح بار بیٹھا کرتے تھے پیچھے ڈالے میں. ہاں جی میں وہی عرض کر رہا ہوں. اس زمانے میں لیاری گینگ وار جب 2012 میں ہم نے شروع کیا, اس زمانے میں اے این پی کا ایک پورا ہولڈ تھا, ایم کیو ایم کا اپنا عروج تھا, پھر جو ہماری جی ایس این کی طرف کی بہت ساری جماعتیں, تو وہاں پنکچر والے کو بھی پکڑتے تھے نا میاں صاحب, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پورا ایک گینگ نکلتا تھا کہ یہ اس کو بھتا دے رہا ہے, یہ فلاں سیکٹر کو یہ سلا. تو اس زمانے میں بہت ضروری تھا. ظاہر ہے وہی بات کہ آپ اونٹ کو کھونٹی سے باندھ کے پھر اللہ کے حوالے کرتے ہیں, یعنی اپنے طور پر اپنی وہ اونٹ کھونٹی سے باندھا ہوتا. خدا واحد شاہد ہے کہ میں نے لاہور شفٹ ہونے کا فیصلہ سب سے جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ یار سیکورٹی گارڈ سے جان چھوٹ جائے. انہیں آف کورس یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے کہیں گے ٹھیک ہے جی کوئی بھی گولی. وہی میں نے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لاہور از بیٹر دین کراچی؟ کمپیریٹیولی سیکورٹی کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں بہتر ہیں لاہور میں الحمدللہ. ابھی بھی آپ تشریف لائیں, مجھے بتائیے کہاں ہے سیکورٹی, کیا اس وقت 1 2 3 سیکورٹی گارڈ نہیں افورڈ کیے جا سکتے؟ تو میری ذات کے کسی حصے میں یہ سیکورٹی اور پروٹوکول والا معاملہ میری ٹیم گواہ ہے. ہم جاتے تھے کبھی جب سریام کی ریکارڈنگز کے لیے, تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ ڈی پی او یا جو آفیسر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر نہیں گاڑی آپ کو ڈسٹرکٹ سے باہر تک چھوڑ کے آئے گی. تو خدا جانتا ہے ہم روک کیوں سے کہتے تھے کہ سر بڑی مہربانی شکریہ اب آپ تشریف لے جائیں. تو میرے لیے سب سے زیادہ جو پرابلمٹک بات ہوتی ہے, جو تکلیف دیتی ہے مجھے, جس میں انکمفرٹیبل ہوتا ہوں, وہ سیکورٹی. تو میں کبھی نہیں چاہتا, مگر میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ جو روایتی سیاستدانوں کا منظرنامہ یا امیج آپ کے ذہن میں ہے کہ جب ان پر یہ کچھ ہوتا ہے تو کتنے لوگ جب کسی نے سیاہی پھینکی تھی کتنے لوگ جھپٹے تھے اس کے اوپر, جب کسی نے جوتا پھینکا تھا تو کتنے سیکورٹی کے لوگ, یہ تو نہیں تھا کہ اس نے آمنے سامنے کھڑے تھے اور میاں صاحب نے کہا جاؤ معاف. نہیں ان کو تو باقاعدہ کٹیں پڑتی ہیں, ان پہ ایف آئی آرز ہوتی ہیں, ان کے اگینسٹ کیسز چلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ غلط موازنہ کرتے ہیں کہ یار ایک سیاستدان. نہیں ظاہر ہے اب آپ کا موازنہ تو اب سیاستدان کے ساتھ نہیں کیا جانا چاہیے, وہ پنچر والے کے ساتھ تو نہیں ہوگا نا. ظاہر ہے ناؤ یو آر ان دی ریس, تو یہ موازنہ کریں نا کہ یار سیاستدان لائن میں کب کھڑا ہوتا ہے. ہاں یہ بات اس پہ آپ نیریٹو دے سکتے ہیں. ہاں تو مجھے آپ ایک عام آدمی کی سے کمپیئر کریں جو لائن میں کھڑا ہوتا ہے, بس یہ گزارش ہے. کیا عمر ہو گئی ماشاءاللہ عوام راج کی؟ عوام راج 3 مہینے سمتھنگ انشاءاللہ. 3 مہینے؟ جی ہاں. 3 مہینے میں عوام راج کے پلیٹ فارم سے اگر میں ایک عام آدمی کے طور پر دیکھنا چاہوں اور میں تلاش میں ہوں کہ مجھے ایک اچھی سیاسی تحریک یا سیاسی جماعت کے ساتھ جڑنا ہے, تو کون سے ایسے سیلینٹ فیچرز ہیں عوام راج کے جو مجھے اٹریکٹ کر سکتے ہیں ان 3 ماہ میں؟ پہلا, دوسرا, تیسرا. نہیں ان 3 ماہ میں آپ ہماری کارکردگی سے متعلق پوچھ رہے ہیں یا ہمارے فیچرز پوچھ رہے ہیں؟ میں آپ کے فیچر سب سے بنیادی بات ہے کہ یہ وہ تحریک ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی تحریک ہے جو کسی شخص کے اقتدار کے لیے نہیں چل رہی. اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی سبسٹینشل ایویڈنس؟ اس میں ثابت کرنے کے لیے سب سے سبسٹینشل ایویڈنس یہ ہے کہ میرے پاس نہ آج کوئی عہدہ ہے اس تحریک کا, نہ آئندہ ہوگا. فی الوقت تو میں فیوچر کی کسی چیز کو ثابت نہیں کر سکتا. میں یہ کر سکتا ہوں کہ میاں صاحب آپ اور میں دونوں بھائی ٹکٹ کرواتے ہیں عمرے کا, اور روضہ رسول پہ لے جا کے میرے سر پہ قرآن مجید رکھ کے میری یہ ویڈیو, یہ عہد, یہ حلف ریکارڈ کر لیں. ہمیں اس کے بغیر آپ کی زبان پر یقین. آپ کا شکریہ, بڑی مہربانی. تو میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ اب ہمیں پوری اس پوڈ کاسٹ میں قسم نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں کسی اللہ قسم کی کی ذات ضرورت نے نہیں. قرآن میں اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے بہت جگہ قسم کھائی ہے, پروردگار کی سنت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں ہم نے بدقسمتی سے وہ جو جعلی قسمیں کھاتے ہیں عدالتوں کے اندر, اور ان کی وجہ سے ہم نے اس کو ایک گالی ہوتا پتہ ہے کہ لوگ کل نیریٹو اور رکھتے ہیں, آج نیریٹو بدل جاتا ہے. سر یہ وہ کرتے ہیں نا, پرابلم یہ ہے نا بدقسمتی سے کہ سیاست میں جھوٹ بولتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے نا وہ 9 دن کے اندر کرپشن ختم کر دیں گے, کوئی کہتا ہے جناب ہم آئیں گے تو کپڑے بیچ کے پیٹرول کی قیمتیں کم کریں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو کچھ نہیں کہتے, میں کچھ نہیں کروں گا. آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ میں کچھ نہ, آپ کی تحریک کے لوگ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ نہ میں آؤں گا نہ میں کچھ کروں گا. آپ جب تک شخصیات سے امیدیں وابستہ کرتے رہیں گے کہ یہ نجات دہندہ آ گیا ہے, یہ مسیحا آ گیا ہے, یہ ہمارے مسئلے حل کرے گا, تب تک مسائل جوں کے توں رہیں گے. ہم کہتے ہیں ایک ایسا سسٹم اور نظام بنائیے جس میں سب سے قابل اور سب سے باصلاحیت آدمی اوپر آئے. عوام راج کا فیس کون ہے؟ عوام راج کا چہرہ عوام راج کے کارکنان ہوں گے. ایک انڈیویجول ہے. اس چہرے کے پاس کیا اختیار ہے, اس چہرے کے پاس کون سا منصب ہے, اس چہرے کا کیا مفاد وابستہ ہے عوام راج. اقرار الحسن کے علاوہ عوام راج میں کسی دوسرے شخص کے پاس کیا اختیار؟ جی وہ اختیار, اب میں فار ایگزامپل ہم کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں 4 لوگ جو ہیں وہ باری باری خطاب کرتے ہیں اس پریس کانفرنس سے. آپ ہی مجھ سے سوال کریں گے کہ یہ جو 4-5 لاکھ ممبران آپ بتا رہے ہیں جو رجسٹرڈ ہیں, ان میں سے یہ 4 لوگ کس بنیاد پر مائک پر آئے ہیں؟
تو ہمیں وہ سسٹم بنا لینے ان دیجیے. 4 لوگوں کے نام بتا سکتے نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں, میں گزارش کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے جی جی, کہ اگر کوئی 4 لوگ فیس بنا دیے جائیں آج, یا وہ آنے والے کل ہو کسی بھی وقت, ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک شخص, تو آپ کہیں گے وہ کون سا معیار تھا یا وہ کون سا پیمانہ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ آدمی اسٹیج پر ہے یا یہ آدمی مائک پر خطاب کر رہا ہے اور باقی لوگ خطاب نہیں کر میں رہے. بتا سکتا ہوں پہلے, بتائیے. آپ کے ایسے ٹائمز کے لوگ ہیں, وہی لوگ ہیں نا جو آپ کے اسٹیج پر اسٹیج ٹھیک ہے. سیکرٹری کا کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے اپنے امپلائیز ہیں. نہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اقرار بھائی سنیں نا میری ہاں, بات سنیے, اس تحریک کا فیس میرے نزدیک ایک ہے, اس کا نام ہے سید اقرار یاسین. ہاں یہ ٹھیک ہے, اوکے, کیا یہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں درست کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص مجھے آپ کے میاں اسٹیج صاحب، پر صرف پوڈیم پر مائک پکڑ کر نظر نہیں آیا. کوئی میں وہی 3 ماہ کی بات کر رہا ہوں, اگر کوئی سب آئے گا, آپ کے امپلائیز ہیں. اگر امپلائیز نہیں ہے, کون ہے امپلائیز ایسے ٹائمز کے لوگ نہیں ہیں؟ نہیں ہرگز نہیں, 4.5 لاکھ. میں 4.5 لاکھ کی بات نہیں کر رہا, میں تو اسٹیج پر موجود لوگوں کی اسٹیج بات پہ کر رہا کون ہوں. موجود ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے سر؟ آپ بتائیے نام میں لیجیے. آپ سے پوچھ لیتا نہیں, ہوں, اسٹیج پہ آپ مجھے نام بتا دیں. ہمارے کارکنان بہت سارے لوگ ہیں, ہمیں تو سر شارق کوئی موجود ہیں, بلال امین باجوہ صاحب ہیں. سر آپ نے ریسنٹ پریس نام کانفرنس آپ کو بتا, آپ نے ریسنٹ پریس کانفرنس کی, اس پریس کانفرنس میں آپ کے ساتھ ساتھ کون موجود تھا؟ کوئی موجود نہیں تھا, اس لیے کہ وہ میری ذات سے وہ سب متعلق کہاں ہیں؟ سر گزارش تو کریں, سن لیں, 3 مہینے ہوئے ہیں میاں صاحب, 3 میں مہینے اسی لیے تو بات کر رہا میں ہوں. گزارش کر رہا ہوں, ان 3 مہینوں میں اگر کوئی میرے ساتھ پریس کانفرنس میں بیٹھے گا, آپ اور آپ جیسے باقی دوست سوال کریں گے کہ یہ کس میرٹ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ بیٹھا ہے. ٹھیک ہے, ہوگا نا کہ بھائی 4 لاکھ لوگوں میں سے یہ آدمی کیوں آپ کے ساتھ بیٹھا ہے. اچھا, میں یہ سوال آپ سے اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ باقیوں سے مختلف ہوں. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ ہم ایک پورا سسٹم اور نظام بنا رہے ہیں کہ جس میں میرٹ کی بنیاد پر, یعنی ہر آدمی کے باقاعدہ پوائنٹس ہیں, ریٹنگز ہیں, رینکنگز ہیں, گریڈز ہیں. یعنی جو بھی آدمی تحریک کا ممبر بنا ہے, اور وہ بھی اقرار الحسن طے نہیں کر رہا, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک پورا نظام ہے جو یہ طے کر رہا ہے کہ ایک آدمی جو تحریک کا ممبر بنا آج سے 3 مہینے پہلے, اس نے کتنے لوگوں کو ممبر بنایا, اس کی تعلیم کتنی ہے, وہ اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرے گا جب بھی وہ کسی عہدے کے لیے, اس کا وہ جو کریکٹر سرٹیفکیٹس کا ایک سسٹم پاکستان کے اندر ہے, اس کے ساتھ ویریفیکیشن ہوگی کہ اس پہ کتنی ایف آئی آرز ہیں, کتنی میں کنوکٹڈ ہے, کتنی میں مدعی ہے, کتنی میں ملزم ہے, وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جتنے جلسوں میں, جتنے سیمینارز میں, جتنے کنونشنز میں وہ شرکت کرے گا, کارڈ کے اوپر ایک QR کوڈ ہے, اور ہر جگہ وہ QR کوڈ سکیننگ مشینز لگی ہوئی ہوں گی. فار ایگزامپل لاہور میں ہونے والے ایک تربیتی کنونشن میں کراچی سے ایک آدمی آتا ہے تو اس کو 1000 پوائنٹس ملیں گے, ملتان سے آتا ہے تو 500 پوائنٹس ملیں گے. اس کی ڈیڈیکیشن کی بنیاد پر, اس کی ایفرٹ کی بنیاد پہ, جتنی جو ایفرٹ کر رہا ہے. پھر کوئی ممبرشپ کیمپ لگا رہا ہے تو وہ لوکیشن کی بنیاد پہ, پکچرز اپلوڈ کرنے کی بنیاد پہ AI ویریفائی کر کے اس کو پوائنٹس دے گا. کوئی ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہا ہے تو جیسے میڈیکل ریپس ہوتے ہیں, ان کو میڈیکل کمپنیاں لوکیشن ٹریس کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ کہاں کہاں ہے. ایک ایک چیز آپ کے پوائنٹس, آپ کے سکور, آپ کے گریڈز میں ایڈ کرے گی, اور پھر آپ الیکشن لڑنے کے اہل ہوں گے. یعنی آپ کی تعلیم, آپ کی قابلیت, آپ کی کارکردگی, آپ نے کتنے ممبر بنائے, آپ نے کتنی ٹویٹس کی عوام راج کے نام سے, آپ نے سوشل میڈیا پہ کتنا, وہ ایک ایک چیز کو کاؤنٹ کرنے کے بعد آپ کو ہر ممبر کو پوائنٹس مل رہے ہیں. تو یونین کاؤنسل کا الیکشن فار ایگزامپل وہ آدمی لڑ سکے گا جس کے 1000 پوائنٹس ہوں گے. ٹھیک ہے, یعنی 999 والا جو ہے وہ اگلے برس تو ایفرٹ کر کے اہل ہو سکتا ہے, لیکن وہ اس بار. تو ہم ایک میرٹ طے کر رہے ہیں, اس میرٹ کے بعد ایک انٹرنل ڈیموکریسی کا پروسیس طے کر رہے ہیں. اس کے ذریعے جو یونین کاؤنسل میں سب سے ٹاپ پہ ہے وہ یونین کاؤنسل میں الیکٹ ہو جائے گا, جو ڈسٹرکٹ میں ٹاپ پہ ہے وہ ڈسٹرکٹ میں الیکٹ ہو جائے گا, جو ڈویژن میں, جو صوبے میں اور جو مرکز میں چیئرمین بننے کا اہل ہے اس پوائنٹ سسٹم کے تحت وہ مرکز کا چیئرمین بن جائے گا. اب اس کے بعد آپ کو چہرے دکھائی دینا شروع کریں گے. اب آپ کو پتا لگے گا کہ لاہور کا پریزیڈنٹ کون سا ہے, اب آپ کو پتا لگے گا پنجاب کا پریزیڈنٹ کون سا ہے. ابھی سے ہم ویسے جو ہمارے یونین کاؤنسل کے اور تحصیلوں کے پریزیڈنٹس ہیں وہ آج سے ابھی 4 بجے میٹنگ ہے, جو لاہور کے ڈفرنٹ ٹاؤنز میں ٹاپ پوزیشنز پر ہیں ان کو ہم بلا رہے ہیں, لیکن یہ 1 سال کے انٹرم عہدے ہوں گے, عبوری عہدے ہوں گے, اور وہ اس کی تمام سٹرکچر اور ڈھانچہ بنائیں گے پارٹی کا. جی یہ وہ سسٹم میں نے آپ کو بتا دیا کہ تعلیم ہے, قابلیت ہے, کارکردگی ہے, وہ پورا نظام. تو یہ عبوری طور پر 1 سال تحریک کے عہدوں کو لے کر چلیں گے, اور امید ہے کہ 1 سال کے اندر یہ جتنی بھی میں آپ کو پیرامیٹرز اور پیمانے بتا رہا ہوں جن کو AI کیلکولیٹ کر رہی ہوگی, اقرار الحسن بیٹھ کے لکھ نہیں رہا ہوگا کہ آپ کے زیادہ لکھنی ہے, اس کے کم لکھنی ہے. وہ ایک چیز جیسے آپ کے اور ہمارے فون میں ہم کتنے قدم چلے ہیں یا کتنے سٹیپس چڑھے ہیں وہ آٹومیٹکلی کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے, تو ایسا آپ کی ہر چیز کاؤنٹ ہو رہی ہوگی. 1 سال کے بعد انٹرنل الیکشن ہوں گے اس کے, قابلیت, میرٹ اور اس کے اوپر انٹرنل الیکشن, اور اس کے نتیجے میں یونین کاؤنسل سے لے کے مرکز کے چیئرمین تک سارے عہدے میرٹ اور انٹرنل الیکشن سے ڈیسائیڈ ہو جائیں گے. پھر چہرے نظر آنا شروع ہوں گے. پاکستان میں 2 ماڈلز ہیں انٹرنل الیکشنز کے. ایک ماڈل وہ ہے جو روایتی سیاسی جماعتوں کے,
کہ لوگ اپنے آپ کو منصب کے لیے نامینیٹ کرتے ہیں جی اور اس پر ووٹنگ ہو جاتی ہے اور وہ منصب دے دیا ٹھیک ہے. جاتا ہے. دوسرا ماڈل جماعت اسلامی کا ہے جی کہ آپ نامینیشن نہیں دے سکتے, جی آپ کو لوگ خود نامینیٹ کریں گے, یعنی آپ اپنے آپ کو نامینیٹ نہیں کر سکتے. آپ کی پارٹی میں کون سا ماڈل ہوگا؟ نہیں یا کوئی تیسرا پہلی بات تو ماڈل؟ یہ ہے کہ جو پہلا ماڈل ہم نے کہا وہ ایگزسٹ نہیں کرتا اس ملک کے اندر. نہیں وہ کاغذوں میں تو وہی ہے نا, کاغذوں میں وہی ہے نا, باقی تو کہانی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص بھی عہدے کا امیدوار بننا چاہتا ہے, یہ اس کی ثوابدید ہے, یہ اس کا اختیار ہے, یہ اس کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ کسی بھی عہدے کے لیے خود کو ریپرزینٹ کرے. یعنی وہ کہے جی میں یونین کاؤنسل کا پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہوں, یا میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کے لیے الیکشن لڑنا چاہتا ہوں, یا میں صوبے کے لیے, یا میں مرکز کے چیئرمین کے لیے الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. مگر ہم نے اس کے لیے میرٹ کا ایک پیمانہ طے کیا کہ بھائی جو بھی لڑنا چاہتا ہے فابہا یہ نامینیٹ اپنے آپ کو خود کرے. جی بالکل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, مگر یہ کہ وہ نامینیٹ کرنے سے وہ الیکشن کا اہل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, الیکشن کا اہل ہونے کے لیے اس کو وہ مجوزہ پوائنٹس یا وہ گریڈز یا رینکنگز یا ریٹنگز حاصل کرنا ضروری ہے جو آپ کا اے آئی سافٹ ویئر دے, جو آپ کی تعلیم کی بنیاد پر ہے, جو آپ کی کارکردگی کی بنیاد پر ہے, جو آپ کی قابلیت کی بنیاد پر ہے. اور ہم تو ڈسٹرکٹس میں ایڈوائزری کمیٹیز بھی اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, جن میں کوئی ایک تاجر, کوئی ایک پروفیسر, کوئی ایک عالم دین, کوئی ایک وکیل, اس طرح سے, تاکہ وہ آپ سے ملاقات کر کے آپ کتنے پریزنٹیبل ہیں, کیسے بات کر سکتے ہیں, اس کی بنیاد پر بھی آپ کو کچھ ایویلویٹ کر کے پوائنٹس دیں, اور وہ پوائنٹس بھی آپ کے پوائنٹس کے اندر ایڈ. تو ایک مکمل جو بہترین شخص کوئی منتخب ہو سکتا ہے, جو سب سے بیسٹ پاسبل آپشن ہو سکتا ہے, وہ تحریک میں ہر سطح پہ عہدے کے اوپر. کسی بھی سیاسی جماعت میں ایک وقت آتا ہے یا سیاسی تحریک میں ایک وقت آتا ہے جب اقتدار حاصل کرنے کی دوڑ میں دوڑنا پڑتا ہے, جی ہاں, مجبوری بن جاتی ہے, کیونکہ جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے گراؤنڈ لیول پر اپنے سٹیکس ہوتے ہیں, ان سٹیکس کو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا, اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وی آر انویسٹنگ دیٹ مچ ٹائم اینڈ ریسورسز فار دا پارٹی اور فار دا تحریک, تو اب ہمیں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹس کو ٹیک کیئر کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اگر آپ کی تحریک میں یہ آواز انٹرنلی کچھ عرصے میں سامنے آنی شروع ہوتی ہے تو اس کا کیا سدباب ہے؟ یعنی کہ ہم نے اقتدار کے لیے لڑنا, ظاہر ہے پیراٹروپرس کی ضرورت ہے, الیکٹیبلز کی ضرورت ہے جو سیٹ نکال سکتے ہیں. میرے جیسا بندہ جس کے پاس مہینے کی تنخواہ ہے وہ سیٹ کہاں نکالے گا؟ اب اگر مجھے آپ اجازت دیجیے مجھے ایک بار عمران خان صاحب کا ذکر کر لیں دیجیے اس سوال کے جواب میں. یعنی گزارا نہیں ہوگا. کریں بسم اللہ. خان صاحب کا اگر کوئی احسان ہے نا ہم پہ تو وہ 2024 کا الیکشن ہے. ٹھیک ہے, 2024 کے الیکشن میں لوگوں نے برادری پہ ووٹ نہیں دیا. ٹھیک ہے, 2024 کے الیکشن میں لوگوں نے الیکٹیبلز کو ووٹ نہیں دیا. 2024 کے الیکشن میں لوگوں نے بریانی کی پلیٹ پر یا قیمے والے نان پر ووٹ نہیں دیا. ٹھیک ہے, لوگ خان صاحب کے بیانیے یا ان کے نیریٹو پر کنونس ہو گئے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے بینگن کا نشان بھی ڈھونڈا, انہوں نے پھر چارپائی کا نشان بھی ڈھونڈا, ہوا جسے ویو کہتے ہیں نا, ویو آ جی ٹھیک ہے, اور الٹیمیٹلی ووٹ دیا. وہ نہیں نکلا, مسلط شدہ حکومت, جعل سازی اور تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی, وہ ایک الگ. ویسے 8 میں بے نظیر صاحبہ کے بعد زرداری صاحب بھی اسی طرح ہی لے گئے تھے, کیونکہ ظاہر ہے ان کی ان پٹ اس طرح نہیں تھی, لیکن بی بی کی شہادت کے بعد وہ ایک ویو تھی. اچھا, اب گزارش یہ ہے کہ ہم جو 2024 کا الیکشن ہے اگر اس کو معیار, پیمانہ یا بیس بنا لیں اور اپنی بات پر لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں. 2024 میں یہ ہوا کہ خان صاحب نے اپنی بات پہ لوگوں کو قائل کر دیا. ٹھیک ہے, اچھی تھی, غلط تھی, بری تھی, صحیح تھی, وہ ڈیبیٹ الگ ہے, ہو گئے قائل. ٹھیک ہے جی, لوگ قائل ہو گئے اور لوگوں نے پھر ڈھونڈ کے ووٹ دیا. انہوں نے کہا جی یہ چور ہے, بس اب ہم خان صاحب کا آپ کر لیا, خان صاحب کے ساتھ ہر بندہ زبان زد عام یہی ہو گیا جی. اب اگر آپ لوگوں کو قائل کر لیں کہ یار مڈل کلاس کو آنا ہے, یار پارٹی کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے, یار میرٹ کا کوئی سسٹم پارٹیوں کے اندر سے انٹروڈیوس کروانا چاہیے, یار عام لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ اقتدار میں آئے, یار صرف امیر زادوں کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے اندر حکومت کریں, وڈیروں, جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے مقابلے میں مڈل کلاس کو بھی امپاور کریں. یہ ہمارا نیریٹو اور بیانی ہے نا, ہم اس پر اگر لوگوں کو قائل کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں ہوگی. جو آپ نے کہا نا کہ الیکٹیبلز چاہیے ہوں گے, تحریک کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. ایک بات. دوسری جو سسٹم میں نے آپ سے عرض کیا, نہیں ایک سیکنڈ, 2024 میں بغیر الیکٹیبلز کے خان صاحب نکل گئے تھے. بہت سارے معاملات میں بہت سارے نئے فیسز کو ووٹ ملے, نکلے نہیں, گنتی کے چند لوگ. نہیں, الیکٹیبلز کے بغیر تو ان کا گزارا ہی نہیں ہو رہا. یہ بات درست ہے, لیکن لوگوں نے خان صاحب کو سارے پیراٹروپرز آئے اور انہیں پیراٹروپرز نے سب سے پہلے چھلانگ ماری اور باہر نکلے. میں یہی گزارش کر رہا ہوں صاحب کہ عمران خان صاحب نے الیکٹیبلز کی وجہ سے ووٹ نہیں دیا 2024 میں. یہی تو ہم نے بات کی, لوگوں نے برادری پہ ووٹ نہیں دیا, وڈیرے یا جاگیردار کے ہونے کی وجہ سے ووٹ نہیں دیا لوگوں نے. There was a wave, لیکن الیکٹیبل کو ہم مائنس کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ مجھ سے توقع کر رہے ہیں کہ عوام راج کل جو ہے نا وہ پورے کا پورا نظام جو ہے وہ راتوں رات تبدیل نہیں, میں نہیں توقع کر رہا, میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم بتدبیر دو کام میں بتا رہا ہوں. ایک تو یہی کہ 2024 کا الیکشن مائل سٹون ہے,
کہ لوگوں نے نظریے اور بیانیے کی وجہ سے یا نیریٹو کی وجہ سے ووٹ کیا. آپ اپنے نیریٹو پر لوگوں کو قائل کر لیں, اس بات کا قوی امکان ہے کہ لوگ آپ کے لیے ووٹ کریں گے, عوام راج کے لیے ووٹ کریں گے. سیکنڈلی جو گزارش میں کر رہا ہوں نا, یہ جو فون آ گیا نا آپ کے اور میرے ہاتھ میں, اس نے بہت ساری چیزوں کو, بہت سارے ڈائنامکس کو تبدیل کر دیا ہے. جس اپلیکیشن کی, جس اے آئی سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے ہوتے ہوئے میں بینرز, پوسٹر, لینڈ کروزروں کے پیچھے جھنڈے لگا کے گھومنے کی ضرورت نہیں رہے گی. ایک ایک آدمی وہ جس طرح تسبیح کے دانوں میں پروئے ہوتے ہیں نا موتی, اس طرح سے کنیکٹڈ ہوگا وارڈ میں, یونین کاؤنسل میں, تحصیل میں, ڈسٹرکٹ میں, انسٹیٹیوشن میں, آرگنائزیشن میں. آپ کی لوکیشن, آپ یہاں تشریف لائیں نا, اگر آپ عوام راج تحریک کے ممبر ہوں تو وہ اپلیکیشن آپ کو بتائے گی کہ اس عمارت میں 4 لوگ ہیں جو ممبر عوام راج تحریک کے, ساتھ والی بلڈنگ میں 17 لوگ ہیں, سامنے والی عمارت میں 300 لوگ ہیں چونکہ وہ ہائی رائز ہے. تو آپ اس طرح سے کنیکٹڈ ہوں گے ہر ادارے میں, ہر آرگنائزیشن میں, ہر یونین کاؤنسل میں. اقرار بھائی, آپ کا سب سے بڑا چیلنج ان ممبرز کو ووٹر میں کنورٹ کرنا. جی پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا ڈائلما جو رہا, ظاہر اب ہم نے وہ قدغن ختم کر دی ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ نام لیے بغیر, لیکن میں نے اچھے سے نام لیا, لیکن آپ نے لے لیا, اب ہم اس بات کو آگے چلا رہے ہیں. جی. پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن ڈے مار جاتا تھا, اور الیکشن ڈے پر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی جوڑ نہیں. الیکشن ڈے ووٹر کو اپنے ممبر کو ووٹر میں کنورٹ کرنا, یہ ہرکولین ٹاسک ہے. اس کو کیسے دیٹس ٹرو. میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو روایتی سیاست تھی نا, نون لیگ پیپلز پارٹی, نون لیگ پیپلز پارٹی, نون لیگ 90 کی پوری دہائی میں, اور پھر اس کے بعد جی کے وہ ڈنڈا سوٹا کیسے کرنا ہے پولنگ اسٹیشن پہ, اور مقامی جو ہے نا وہ گیم کیسے ڈالنی ہے لوکل الیکشن کے اندر, اس کو بریک کیا ہے نا 2024 کے الیکشن میں. ہم ایک سٹیپ آگے تو گئے ہیں نا, یہ تسلیم کیجئے نا کہ ووٹر 2018 میں انہوں نے اسی سے مار کھائی تھی, اور 24 میں انہوں نے سیکھا. جی, تو وہ ہمیں وہ سیکھا سکھایا ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے نا. اب ہم اس سے آگے بڑھنے کی بات کریں کہ 2024 کا الیکشن جو ہے وہ ایک بیس سیٹ کر سکتا ہے آپ کے لیے کہ کس طرف پر. اور اب اگین جس طرح پی ٹی آئی سمیت بہت ساری جماعتوں نے اب جو جس طرح کے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے, واٹس ایپ گروپس کے اندر لوگوں کو ایڈ کر کے, اور پھر آپ جس طرح سے ٹیکنیکلی اور ڈیجیٹلی لوگوں کو ان کی پولنگ اسٹیشنز اور ساری چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں, تو ہمارے پاس وہ بیس ٹیکنیکلی موجود ہے. ہمیں بس ایک سٹیپ آگے لے کر بڑھنا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات کہ لوگوں کو کنیکٹ کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اور کنیکٹیوٹی جس دن آپ نے پیدا کر لی تمام اراکین کے درمیان, تو پھر میسج کنوے کرنا ہے نا, پھر آپ نے ٹریننگ کرنی ہے ان کے لیے. پاکستان تحریک انصاف, عمران خان صاحب رول ماڈل ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی تو سچویشن یہ ہے کہ وہاں پر ہر بندہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کرے کہ میرا پتر عمران خان رنگا ہے, تو دعا کر تیری بیٹی مریم نواز رنگی ہے. تو یہاں پر ان کی آمین نکل جاتی ہے اور دوسری طرف خاموشی ہو جاتی ہے, رائٹلی اور رانگ. ٹھیک ہے, میں اس چیز کو ایک غلط بات سمجھتا ہوں, بٹ یہ ہو رہا ہے. سید اقرار الحسن اپنی عوام راج تحریک میں ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہوں گے. پچھلے 3 مہینے میں اس رول ماڈل میں کوئی ایک ایسا پبلک نیریٹو لے کر چلے ہوں جو ان کے فالوورز کے لیے مثال ہو کہ یار دس از واٹ اقرار از ٹاکنگ اباؤٹ. کوئی درجنوں باتیں ہیں. ہم نے علل اعلان بار بار ہر پلیٹ فارم پر کہا کہ ہم اس ملک میں گالم گلوچ کے کلچر کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ. خود گالی نکالتے مثال کے طور پہ کس موقع پہ آپ اپنا ایکس دیکھیں, میں بار بار مناسب نہیں ہے, آپ ضرور بتائیے گالی. اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ گالی سے کیا میں سر آپ کو اسکرین شاٹ ہاں نہیں آپ بتائیے نا, آپ نے خود گالی نکال کے آپ مجھے بتائیے یہ والا پارٹ ہمارا وائرل ہو جائے گا, لیکن جواب نہیں ہے اس کا. گالی سے مراد کیا ہے؟ گالی سے مراد کیا ہے؟ مائنڈ ہمیں کوئی چیز وائرل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ گفتگو میں وہی تو گزارش کر رہا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ پھر آپ نے ایک الزام لگا دیا نا کہ خود گالی نکال کے, تو مجھے آپ کو ثابت کرنا چاہیے کہ میں نے کس مقام پہ گالی دی ہے. چلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اچھا گزارش یہ ہے کہ گالی اقرار بھائی کا ذرا وہ نکالیں, ایکس نکالیں, اور اس میں جو خان صاحب کے حوالے سے اور ان کی فیملی کے حوالے سے گفتگو ہے بالکل نکالیے اور ضرور اس پہ بات ٹھیک ہے. اچھا گزارش صرف یہ کہ یہ اس طرح کی سویپنگ اسٹیٹمنٹس بہت سارے دوستوں کی طرف سے آ جاتی ہیں. میری سادہ سی گزارش یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں کہ میں نے جو کچھ کہا ہوگا زندگی کے اندر وہ ہر چیز ایسی ہے کہ جو بالکل کہی جانی چاہیے تھی. آف کورس ہم سب انسان ہیں, بہت ساری چیزوں میں ہم اپنی, لیکن گالی کی حد تک جو الزام ہے یہ درست نہیں ہے. آپ کسی کے وصف کو بیان کرتے ہیں, یعنی میں کہوں کہ یار فلاں آدمی بڑا منافق ہے, اور اس کی منافقت کو آپ ثابت کر سکیں کہ یار اس نے یہ بات اس موقع پر یہ کہی تھی اور یہ بات اس نے اس موقع پر یہی کہی تھی, تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے گالی دی, آپ نے اس کا ایک وصف بیان کیا. چلیں اس سے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کلچر ہے گالم گلوچ کا, اس کو فائن ہم نے بھی غلطیاں کی ہوئی, چلیے اب یہاں پہ میں آتا ہوں, لیکن اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے.
یہ کہہ کے کہ چونکہ اقرار الحسن نے بھی کسی جگہ پہ کوئی غلط کام کیا ہے تو یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ سب کرتے رہیں، وہ دلیل نہیں ہو سکتی. وہ دلیل نہیں ہو سکتی. گزارش صرف یہ ہے کہ ہم نے جو 3 مہینے میں بار بار بات کی وہ یہ کہ اس نفرت کو، اس تعصب کو، اس بنیاد پر کسی کو اچھا یا برا جاننا کہ اس کا پولیٹیکل نیریٹو کیا ہے، عمل وہی اس نے پہلے کیا تو وہ ٹھیک تھا. اقرار بھائی یہ مسئلہ آپ کے ساتھ ہوا ہے، اس وجہ سے آپ کو یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ لگ رہا ہے اس ٹائم. یہ جو ایئرپورٹ والی گفتگو جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس وقت، ایک سیکنڈ، اس وقت عام آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہاں اس وقت عام آدمی کا مسئلہ ہے مہنگائی، اس وقت عام آدمی کا مسئلہ ہے کہاں ہے عوام راج؟ ہاں اب دیکھیے ایک تو ظاہر اس پر وقتاً بات کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ مریم صاحبہ کا 11 ارب روپے کا جہاز ہو، چاہے پیٹرول کی قیمتوں کا بڑھنا ہو، چاہے گٹر میں گرنے کا معاملہ ہو، چاہے غربت ہے، چاہے سولر پالیسی ہے، ساری ٹویٹس، ساری ویڈیوز موجود ہیں. آپ کہیں گے تو میں عرض بھی کر دوں گا، لیکن میاں صاحب ہم اس سے زیادہ اس کے سولوشن پر بات کر رہے ہیں. ہم 78 سال میں پتہ کیا کرتے ہیں، اور تم عمران خان دی باری مہنگائی تے گل کیتی سی، ہوں تو کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے یار تم نے 2013 میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے پہ بات کی. میں یہ کہہ ہی نہیں رہا، میں گزارش کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام راج مہنگائی پر بات کہاں جی بات کر رہے ہیں. میں تو بتا اقرار الحسن نے، جی عوام راج دیکھا ہے عوام راج، ہاں جی تو عوام راج، عوام راج کا فیس صرف اقرار الحسن نہیں ہے، آپ کا یہ موقف ہے. ہاں میں نہیں تو وہ تو ابھی میں نے آپ سے عرض کیا نا، وہ تو ایک پوری ہائرارکی بن رہی ہے نا، اس کو بن لینے دیجیے. ابھی اس وقت صرف اقرار الحسن ہی ہے جی ظاہر ہے، چہرہ تو آپ نے بھی جس طرح کہا اور یہ بات یعنی 3 مہینے میں پرسن بھی نہیں ہے. 3 مہینے میں پرسن بھی نہیں بن سکتا. کتنے مہینے میں ایسا میں نے آپ کو پورا ٹائم لائن بتا دی میاں صاحب، مثال کے طور کہ 1 سال کے اندر الیکشنز ہوں گے اور پوری کمیٹیز اور باڈیز. یعنی پہلا سال ہمیں صرف اقرار بھائی کو ہی دیکھنا ہے. مجھے آپ طریقہ بتا کے آج جائیے گا، ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں 3 مہینے میں کون سا جنتر منتر ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی 517 تحصیلوں میں سے آپ ان لوگوں کو آگے لے آئے جو فیس بن جائے؟ ہوتا یہ ہے ہمیشہ سے کہ جب کوئی بھی سیاسی باڈی بن رہی ہوتی ہے تو 5 7 10 لوگ بیٹھ کر ہم آہنگ ذہن بیٹھتے ہیں اور وہ ہم آہنگ ذہن جو ہیں وہ اس معاملے کو لے کر آگے چلتے ہیں. The problem is you are going single minded. غلط رہا نا پرابلم. وہ پولیٹیکل پارٹیاں نہیں بنتی رہی اس ملک کے اندر، اس ملک میں کھلتی رہی ہیں دکانیں. ایک آدمی دکان کھولنے کے لیے تیار ہوتا ہے مینٹلی، وہ اپنے جیسے یا اپنے وفادار یا اپنے مائنڈ سیٹ کے 4 5 7 لوگوں کو ساتھ بٹھاتا ہے، پریس کانفرنس کرتا ہے اور کہتا ہے لاؤ جی میں پارٹی کھول لیں گے. میاں صاحب پارٹیاں ایوالو ہوتی ہیں، ارتقاء کے پروسیس سے گزرنے کے بعد پارٹی تشکیل پاتی ہے. اسی لیے آج عوام راج تحریک پارٹی نہیں ہے. عوام راج تحریک ایک شعوری، فکری اور نظریاتی موومنٹ ہے، بالکل ویسے جیسے علی گڑھ موومنٹ تھی، سر سید احمد خان نے بطور صحافی چلائی تھی، جیسے تحریک پاکستان میں مولانا ظفر علی خان نے بطور صحافی اپنا کردار ادا کیا تھا. آپ کا، میرا، ہم سب کا یہ فرض تھا کہ یہ اس طرح کی موومنٹس چلاتے رہیں. دنیا بھر میں لکھاری، دانشور، صحافی یہ کام کرتے ہیں، چلاتے ہیں. تو ہم اس کو کنفیوز کر رہے ہیں اس پولیٹیکل دکان سے جو نواز شریف نے، زرداری نے اور عمران خان نے کھولی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ایک آدمی، اس نے اپنے جیسے 7 8 10 12 15 7 لوگ بٹھائے، اس نے کہا لو جی میں نے دکان کھول لی ہے، یہ پارٹی کھول لی ہے. پارٹی کا یہی پروسیس ہے کہ آپ شعوری، فکری، نظریاتی طور پر لوگوں کو متوجہ کریں اپنی طرف، اور پھر وہ ہم خیال لوگ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 4.5 لاکھ آپ کو بھی دکھاتے ہیں، 4.5 لاکھ ممبرز آپ کے پاس رجسٹر ہو. الحمدللہ ایک مقامی کلچر ہے، بلکہ پوری دنیا میں کلچر ہے کہ شو آف پاور کیا جاتا ہے، اپنی پریزنس دکھائی جاتی ہے. اور بڑے حلقوں کے حوالے سے بھی معروف مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک آپ پہنچ جائیں، اگر پہنچ گئے تو پوائنٹ سی تک ہم لے جائیں. جی ہاں. تو کوئی ایسی تیاری بھی ہے؟ 14 اگست کو انشاءاللہ ہم ایک بڑا جلسہ کریں گے، لیکن پھر وہی گزارش کہ شو آف پاور سے پہلے کوئی تنظیمی ڈھانچہ اور سٹرکچر تو بننا ضروری ہے نا. ہم اس پروسیس میں ہیں ابھی کہ ہم ایک پورا ڈھانچہ، ایک سٹرکچر، ہر یونین کاؤنسل، ہر تحصیل، ہر ڈسٹرکٹ میں کانٹیکٹ پوائنٹس ہوں، ہمارے کوآرڈینیٹرز ہوں، ہمارے عبوری پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، ویمن ونگز وہ بننا شروع ہو جائیں. تو 3 مہینے میں 26 کروڑ لوگوں کے ملک میں تنظیم سازی کرنا، تنظیمی ڈھانچہ اور سٹرکچر بنانا اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ چیلنج ہم الحمدللہ وہ پورا جو نظام میں نے آپ سے عرض کیا اس کی بہت تیزی سے اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. 14 اگست would be the day کہ جہاں آپ کو شو آف پاور دکھائی دے گا. کہاں پہ؟ لاہور میں، کراچی میں؟ کراچی. دونوں آپشن ہیں. اس بار کراچی، مینار پاکستان لاہور یا مزار قائد. مشکل ٹاسک ہے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. سر عام کے دور میں تو آپ نے کر لیا تھا، لیکن میں آپ سے، لیکن کیا اس کو دوبارہ ایپیسوڈ دیکھ پائیں گے؟ سر عام کے دور میں تو کوئی انسینٹیو ہی نہیں تھا نا کسی کو دینے کے لیے ہمارے پاس. زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ یار خون دے دیں، اللہ خوش ہوگا، پودا لگا دیں، یار پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. یہاں تو ایک انسینٹیو ہے اس قوم کے مڈل کلاس نوجوانوں کو کہ آپ اقتدار میں آئیں گے، آپ برسر اقتدار آئیں گے، آپ مسند پر تخت نشین ہوں گے انشاءاللہ اس ملک کے اندر.
تو وہ تو ایک اور انرجی، ایک اور جذبہ، ایک اور توانائی ہے جو کہ بہت سارے نوجوان جو اس نظریے پر قائل ہو گئے ہیں کہ یار اقرار الحسن نہیں، کوئی ایک فرد یا کوئی ایک شخص نہیں، ہم ایک ایسا نظام بنانے کی طرف جاتے ہیں کہ جو لوگوں کی ملکیت ہو، عوام کی، عام لوگوں کی، مڈل کلاس کی ملکیت ہو، ایک تحریک، ایک موومنٹ اور ایک جماعت ہو، اور اس میں ایک ایسا سسٹم ہو کہ جو سب سے اچھا آدمی ہے، جو سب سے بیسٹ پاسبل شخص ہو سکتا ہے، وہ ٹاپ تک آ جائے اور اپنے منصب پر ویسے ہی لوگ. ہمارے پاس سچویشن ناظرین یہ ہے کہ ہمیں بروں میں سے کم برا تلاش کرنا پڑتا ہے ووٹ دینے کے لیے، تعریف کرنے کے لیے. لیکن اقرار بھائی جو خواب دکھا رہے ہیں، میں اس کو خواب کہوں گا، وہ چاہتے ہیں کہ بروں میں سے بہتر انسان کی تلاش جو ہے اس کی تکمیل کی کوشش ہے. وی وانٹ ٹو وش ہم بیسٹ آف لک. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اقرار بھائی. شکریہ. ایک دوسری طرف چلنا چاہیے. سرعام جی ہاں، آپ کا پرائڈ، یور بیبی، جی جی، جس کو آپ نے سال ہا سال پالا پوسا، پروان چڑھایا، جس کے لیے بے تحاشا تکالیف دیکھی، آپ نے دیکھی، آپ کی فیملی نے دیکھی، آپ کے ادارے نے دیکھی، آل آف دا سڈن لا تعلقی چھوڑ دینا نہیں، مشکل نہیں ہوا؟ 21 سال کا سفر ہے، اس کا کوئی اختتام تو ہوتا ہے. دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ ظاہر ہے اپنے راستے الگ کرتے ہیں، لیکن یہ راستہ الگ کر کے بھی یار ویسے میرا راستہ الگ نہیں ہوا. ابھی بھی جس طرح ہم سارے فیملی کے لوگ ہیں ویسے ہی ڈسکس کرتے ہیں. بلامی صاحب لاہور تشریف لائے ہوئے ہیں، ابھی رات میں ان سے ملاقات ہے، کل رات بھی ہماری بات ہو رہی تھی. ابھی 5 منٹ پہلے ہمارے جو چینل ہیڈ ہیں سلمان یوسف صاحب، ان سے میری بات ہوئی. 3 دن پہلے سلمان بھائی سے 5 منٹ پہلے آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس سے پہلے آپ کی بات ہوئی. ہاں لیکن آج بات ہوئی. ٹھیک ہے. سلمان اقبال صاحب سے 2-3 روز پہلے ان سے میسج کا تبادلہ ہوا. تو یہ تو اے کے ساتھ ہمارا تعلق کسی ہارش نوٹ پر وائنڈ اپ تو نہیں کیا؟ جی نہیں، میں بھی آپ کو، کیونکہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا وقت گزارا. جی جی جی، اس قدر خوبصورتی کے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سلمان بھائی کا وہ جو میسج ہے گروپ کے اندر کہ ابھی بہت ہی اچھا اور خوبصورت سا فیئر ویل آپ کے لیے ہم ارینج کریں گے، اور وہ آپ ویسے میرا خیال ہے کہ یہ اے آر وائی کی ہمیشہ بہت اچھائی رہی ہے کہ اس نے کبھی بھی کسی کو خود خدا حافظ نہیں کہا. جہاں تک مجھے وہ ہے نا، یعنی بعض اوقات کسی پولیٹیکل پریشر یا کسی سینیریو میں اگر الگ کیا بھی کسی کو تو وہ سمجھے بس ویسے ہی کیا سامنے کے لیے. ہم جانتے ہیں نا ابھی کچھ آف سکرین لوگ ہوئے میں تو وہ سامنے والا معاملہ ہے. ایگزامپل دے دیتے ہیں نا، لوگوں کو لگتا ہے نکال دیا تھا ان کو، لیکن ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں نا کہ کیسے کس طرح سے آج تک ان کی فیملی کا ہر طرح کا جو معاملہ ہے وہ اے آر وائی ہی دیکھ رہا ہے الحمدللہ. تو وہ اے آر وائی اس طرح کا ادارہ نہیں ہے. 21 سال ہم نے اگر گزارے ہیں اس کے ساتھ تو کچھ تو اچھا ہوگا ادارے میں، اور اگر ادارے نے ہمارے ساتھ 21 سال گزارے تو ہم نے تو کچھ اچھا کیا. نہیں، جس قسم کا آپ کا پروگرام تھا اس پروگرام کو لے کر چلنا اور اس پریشر کو بیئر کرنا، اٹ از اے ہرکولین ٹاسک، اور میرے خیال سے یہ سنکرونائزیشن کے بغیر پاسبل نہیں ہوتا. اور جو ادارے کر پا رہے ہیں وہ شاباش کے مستحق ہیں. کہیں زیادہ کریڈٹ سرعام پروگرام کا اے آر وائی کی مینجمنٹ کو جاتا ہے، جنہوں نے ہر پریشر فیس کیا، جنہوں نے فائنینشلی ہمیں مکمل آزادی دی کہ آپ جتنا چاہیں پیسے خرچ کریں، کسی کو رشوت دینی ہے، کوئی پورا سلسلہ. تو ہر اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بہت زیادہ کریڈٹ اے آر وائی کا سرعام کے حوالے سے. اینڈ آف کورس کسی بھی اچھی چیز کا کوئی نہ کوئی اختتام تو بہرحال ہونا ہوتا ہے، ابد تک رہنے کے لیے تو کوئی چیز بھی نہیں ہے. تو اس سے بہتر، اس سے اچھا کوئی اور اختتام ہو نہیں سکتا تھا کہ میں نے سرعام کی حد تک تو یہ تھا کہ ایک فرد کو، کسی ایک خاندان کو، کسی ایک شعبے کو، کسی ایک طبقے کو کوئی فائدہ پہنچتا تھا سرعام سے. میں نے اپنی دانست میں ایک ایسے کاز کا یا ایسے مقصد کا انتخاب کیا کہ جو میرے خیال میں اس پوری قوم کے لیے فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ، پروردگار دو عالم نے چاہا. تو ایک نسبتاً چھوٹے مقصد کے لیے اگر ایک نسبتاً بڑے مقصد کی طرف جانے کے لیے ایک چھوٹی سی قربانی دی ہے، تو اس سے اچھا کیا ہی اختتام ہو سکتا تھا سرعام. کوئی ایسی ریڈ لائنز آ گئی تھیں، ریڈ فلیگز آ گئے تھے، کیا ہوا تھا؟ نہیں، کچھ بھی اب آپ لوگوں کو علیحدہ ہی ہونا. ظاہر ہے مجھے لگتا تھا کہ مجھے بھی اور ادارے کو بھی کہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز، عوام راج یا سرعام. ظاہر ہے اگین میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا کہ ادارے کے اوپر مختلف طرح کے دباؤ ہوتے ہیں، مختلف طرح سے لوگ بات کرتے ہیں. میں چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو کہ جو یہ گل پلازا کا واقعہ ہوا تھا، آگ لگی تھی اور وہاں پیپلز پارٹی کے ایک صاحب جہاں پر آپ کا پھڈا ہوا ان کے ساتھ ایک جھڑپ ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ آپ تو اب سیاستدان ہیں اور اپنی سیاست کر رہے ہیں. پارٹی کا اور ان کا سب پہ پریشر تھا کہ یار یہ دیکھیے سیاستدان کے طور پر یہ کام کر رہا ہے. تو وہ پھر ظاہر ادارے کے لیے ایک عجیب سی سچویشن ہو جاتی ہے کہ کیا ایک جرنلسٹ جو ہے وہ سیاست میں آ سکتا ہے؟ میں نے آپ سے کہا کہ سیاست سے مراد اگر تو یہ ہے کہ میں کسی منصب کا امیدوار ہوں، میں نے کوئی الیکشن لڑنا ہو، میرے پاس تحریک کا یا پولیٹیکل پارٹی کا کوئی عہدہ ہو، فیصلے کا کوئی اختیار ہو، یا میرا کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مفاد وابستہ ہو، تو پھر تو یہ ایک الگ بحث ہے. نہیں، میرا کوسچن بہت اسٹریٹ ہے، آپ کے حوالے سے نہیں ہے، اوور آل ہے کہ کیا ایک صحافی کو کوئی
پبلک آفس بیئرر ہونا چاہیے؟ کوئی ایسا نہیں منصب ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. یعنی پھر تو وہ تو اگین کلیش آف انٹرسٹ ہو گیا نا، مفادات کا ٹکراؤ ہے یہ کہ آپ ایک منصب پر بھی ہیں اور آپ ایک صحافی بھی ہیں جہاں آپ اوپینین میکنگ بھی کر رہے ہیں لوگوں کی، تو آف کورس آپ اس منصب کے اکارڈنگلی اوپینین میکنگ کریں گے. یا وہ منصب جس پارٹی نے آپ ہمارے کو پاس دیا ہے ملٹیپل اس کی ایگزامپلز موجود ہیں. ہمیشہ سے غلط تھی. اب سار عالم صاحب کا چیئرمین پیمرا بننا بالکل غلط تھا، حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں دوبارہ زندگی میں کبھی صحافت نہیں کروں گا، وہ پھر آپ صحافت کر رہے ہیں. مشتاق منہاس صاحب کا نون لیگ کے پلیٹ فارم سے وہ کرنا، شہری رحمان صاحبہ کا پیپلز پارٹی میں، لیکن پھر انہوں نے وہ صحافت چھوڑ دی. تو آپ یا تو پھر یہ کام کریں، لیکن دونوں رکھتے ہوئے آپ کسی منصب پر نہیں ہو سکتے. ابھی اقرار الحسن نے صحافت چھوڑ دی یا اے آر وائی چھوڑ دی؟ میں نے صحافت میرے خون میں ہے اور صحافت ہمیشہ رہے گی. میں نے 25 سال صحافت کی ہے، یعنی اسی لاہور شہر میں پیدل، موٹر سائیکل پر CD 70 پر، اور پھر اللہ کی مہربانی سے سرعام تک کا سارا سفر. ہمارے پلیٹ فارم پر ہم ہمیشہ آواز بلند کرتے رہیں گے جس ایشو پر، جس معاملے پر. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جرنلسٹ کا ہی کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. یہ صحافیوں کو ہی کرنا چاہیے تھا کہ لوگوں کو بتائیں کہ یار جن پارٹیوں کو پارٹیاں سمجھتے رہو وہ تو صرف بندے ہیں اور فیملی ہیں. آپ نے عمران خان کو جماعت سمجھ لیا، آپ نے صرف نواز شریف اور اس کے خاندان کو جماعت سمجھ لیا، آپ نے صرف زرداری اور ان کی فیملی کو جماعت سمجھ لیا. تو پارٹی تو جماعت اسلامی ہوتی ہے، پارٹی تو لیبر پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی ہوتی ہے، ریپبلکن اور ڈیموکریٹس ہوتی ہیں، CDU ہوتی ہے جرمنی کی، BJP ہوتی ہے انڈیا کی. کہ جہاں کوئی مالک نہیں ہوتا پارٹی کا، نہ فیملی نہ پرسن، پارٹی کے کارکن مالک ہوتے ہیں. اور اس میں ایک ایسا انٹرنل ڈیموکریٹک اور میرٹ بیسڈ سسٹم ہوتا ہے کہ جس میں جو سب سے قابل ہوتا ہے، ایسا سسٹم کہ جس میں بورے والا کا، بہاڑی کا، دادو کا، سیون کا، چار سدہ کا، سوابی کا، نوشکی کا، تربت کا کوئی مڈل کلاس آدمی چاہے تو وہ اپنی قابلیت کی بنیاد پہ آہستہ آہستہ ٹاپ تک آ جائے. آئندہ آنے والے الیکشنز میں نہ کرنی پڑے. آئندہ آنے والے الیکشنز میں کہیں ہم آپ کو دیکھیں گے؟ انشاءاللہ، مجھ کو نہیں، آپ کی جماعت کو. لیکن انشاءاللہ عوام راج تحریک کے نتیجے میں بننے والی جماعت اس ملک میں حکومت بنائے گی. الیکشن اسے ریکارڈ اگلے الیکشن میں بنائیں گے انشاءاللہ. اس کو ریکارڈ کر کے رکھ لیجیے اور میں اس کی عملی، اللہ کرے ایسا ہو سکے، بیکاز ہم مجھے اٹ ول بی اے ہرکولین تھنگ ایکچولی، کیونکہ ہمارے پاس ایسی ایگزامپل موجود نہیں ہے. ابھی ہوا انڈیا میں، 2 سال میں ہوا نا، اور BJP کو ناکو چنے چبائے گئے. بہرحال اطلاع آ گئی ہے، ساڈی گل ہو گئی ہے. میں صاحب ایک پریکٹیکل منظرنامہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر آپ نے مجھے بتانا ہے. ایک منظرنامہ یہ ہے کہ اللہ خان صاحب کو لمبی زندگی اور صحت اور تندرستی عطا کرے کہ اگلے الیکشن میں یہ قوم 80-82 سال کے عمران خان کو منتخب کرے اور پھر اس سے یہ توقع کرے کہ وہ 90 سال یا 100 سال کی عمر تک پاکستان کو بہتر کرے. اگر تو یہ ایک پریکٹیکل بات ہے آپ کے خیال میں، جذباتی نعرے اپنی جگہ، تو پھر ٹھیک ہے. اور اگر نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ظاہر ہم سب کی ایک طبعی عمر ہے، ہم سب کا ایک ظاہر ایک ریٹائرمنٹ کی زندگی ہے، تو اس صورت میں پاکستان کے لوگوں کے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک آپشن ہے 82-85 سال کے عمران خان، دوسرا آپشن ہے مریم یا بلاول اور ان کے بچوں کی اگلے 50 سال تک غلامی. تیسرا آپشن اگلے الیکشن میں اس قوم کے پاس کیا ہوگا؟ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتا دیجیے، آپ 82-85 سال کے عمران خان سے امیدیں وابستہ کرنا چاہتے ہیں جو جیل سے نکلتے ہم سب جانتے ہیں کہ صحت اور ان کی خرابی کا معاملہ، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ عمران خان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بنیادی طور پر ان کی عمر اور صحت کو بنیادی رکاوٹ سمجھتے ہیں؟ دنیا بھر میں یہ ریٹائرمنٹ کی ایک عمر اور زندگی ہے نا. جب سرکاری افسران سے متعلق، ڈونلڈ ٹرمپ کی ایج کیا ہے؟ 70 سمتھنگ، 70-72. خان صاحب کی ایج کیا ہے؟ 75 سال کے ہو گئے. 3 سال کا فرق ہے. جی 3 سال اگلے الیکشن تک کی بات کر رہے ہیں نا. اگلے 3-4-5 برس میں نا، ابھی تو ان کی لڑائی ختم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے گی نا ہمیں فی الوقت. تو اگلے آپ 3-4-5 برس کا منظرنامہ. یہ لڑائی ٹھیک ہے غلط ہے؟ دیکھیں، یا تو آپ پہلے دن سے بہت اصولی ہوتے نا، پہلے دن سے موقف ہوتا کہ جرنیل نہیں ہونے چاہیے سیاست میں، پھر تو ٹھیک تھا. لیکن 25 سال آپ اسی گندے سسٹم کا حصہ رہے، انہی جرنیلوں کے آپ نے تلبے چاٹے، انہی میں سے ایک آئین توڑنے والے ڈکٹیٹر مشرف کو 5 سال کے لیے آپ نے ووٹ دیا، ایک جرنیل راحیل شریف سے آپ جا کے ملاقاتیں کرتے رہے دھرنے کے دنوں میں، ایک جرنیل کو آپ جمہوری سلجھا ہوا اور ماشاءاللہ کیا کیا قصیدے پڑھتے رہے اس کے. تو جب 25 سال آپ اس گندے نظام کا حصہ رہے اور اس میں گندگی میں لتڑے رہے اپنی خوشی کے ساتھ، تو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ بالکل ویسے ہی جیسے ایک آدمی ایک گندے ظالم جابر نظام کو، اس کی آگ کو لکڑیاں ڈال ڈال کے بھڑکا رہا ہو اور وہ 25 سال بھڑکا رہا ہو اور پھر اس کے اپنے ہاتھ جلنے لگ جائیں، تو آپ اس آدمی کو مظلوم نہیں کہتے. آپ نہیں، میں مظلوم نہیں کہہ رہا، آپ یہ سمجھ رہے ٹھیک ہو خان صاحب نے نال؟ ہاں نہیں، بالکل ٹھیک نہیں.
یہ دیکھیں نا، میں نے وہی کہا آگ کا لگنا میں ٹھیک کبھی بھی نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے, صرف اس میں ایک گزارش ہے، نہ یہ نواز شریف کے ساتھ ٹھیک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں تک پہنچنے میں وہ خود ذمہ دار ہے؟ بالکل آسان کر ذمہ دار ہے اور اس نظام کا خود حصہ رہے ہیں، لیکن ہم آگ بجھائیں گے. اگر کسی آدمی کو اپنی ہی جلائی ہوئی آگ سے آگ لگ جائے اور اس کے ہاتھ جلیں تو ہم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے نہیں رہیں گے کہ یار یہ آپ ہی کر رہے ہیں، جل گیا تو اسی کی کریے. آپ کی اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ آگ بجھانے میں پہلا قدم کیا ہے؟ ہم انشاءاللہ میں میاں صاحب ببانگے دہل یہ کہتا ہوں کہ پروردگار نے چاہا عوام راج تحریک عمران خان صاحب کو رہا کروائے گی. عوام راج تحریک عمران خان کو رہا کروائے گی اس اصول کی بنیاد پر کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کو پولیٹیکل انتقام کا نشانہ نہیں بننا چاہیے. کل نواز شریف اگر سیاسی انتقام کا نشانہ بنے تھے تو غلط تھا، آج عمران خان اگر سیاسی انتقام کا نشانہ بن رہے ہیں تو غلط ہے. اب دونوں پہ جو کیسز تھے وہ ٹھیک تھے، وہ غلط تھے، وہ صحیح ہیں، وہ غلط ہیں، یہ پوری ایک الگ ڈیبیٹ ہے جس کو لیگلی اور باقی بہت سارے فرنٹس پر کیا جا سکتا ہے. لیکن خدا جانتا ہے کہ نواز شریف بھی جیل میں اس لیے تھا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اس سے ناراض تھی. اس لیے جیل میں نہیں تھا کہ اس نے کوئی جرم کیا تھا یا نہیں کیا تھا. آج عمران خان اگر جیل میں ہے تو اس لیے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اس سے ناراض ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے یا نہیں کیا، یا مقدمے درست ہیں یا غلط ہیں. تو اگر تو مقتدرہ یا طاقتوروں کی ناراضگی کی وجہ سے کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر جیل میں ہے تو وہ غلط ہے. کل بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے. ہم اس اصول کی بنیاد پر اس سیاسی انتقام کے تسلسل کا خاتمہ کرنے میں انشاءاللہ بطور عوام راج تحریک اپنا کردار ادا کریں گے، اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ممکن ہوا، اس غرض سے نہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی دوست جو ہے وہ یہ نیریٹو یا بیانیہ سن کے عوام راج تحریک میں شامل ہو، یہ ہم کبھی نہیں چاہیں گے، اس لیے کہ وہ تو اسی کلٹ مائنڈ کے سیٹ کے ساتھ آ رہا ہے. اس آدمی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں عوام راج. عمران خان کی رہائی کے لیے عوام راج تحریک جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گی، اور اسی کردار کے نتیجے میں عمران خان رہا ہوگی. انشاءاللہ مجھے یہ یقین نعرہ ہے یا اس پہ کوئی فریم ورک بھی تیار بالکل. ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا ہمارا اسٹرکچر کمپلیٹ ہونے نے دیجیے، ہمیں پاکستان کے اندر منظم، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ علی 2 سال اور اندر ہو؟ نہیں 2 سال تو اللہ کرے، وہ خود امید کیونکہ سال میں تو آپ کا اسٹرکچر بننا شروع ہونا ہے. خیر اس سے پہلے تو میں کیا ہی کر سکتا ہوں ان کے ساتھ، ان کے اپنے کروڑوں لوگ اگر نہیں کر پائے تو آپ کسی یار ویسے مجھے لگ رہا ہے آپ مذاق کر گئے ہیں خان صاحب کے ساتھ. آپ کہہ گئے 2 سال اور اندر ہو. 2 سال تو نہیں کہہ رہے، میں کہہ رہا ہوں اپنے سادہ الفاظ میں. آپ کو 2 سال سے پہلے خان صاحب آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بغیر ڈیل کے. اچھا مجھے تو 2 سال بعد بھی بغیر ڈیل کے آتے دکھائی نہیں دیتے. تو میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ پھر اصلی اگر 2 سال سے رہا کروا لیے تو چنگی گل نہیں. کیسے رہا کروائیں گے؟ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، کیا ڈیل میکر بنیں گے؟ کیا کریں گے؟ کوئی جذباتی نعرہ یا کوئی جھوٹا دعویٰ اس کی توقع مت کیجیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں میں تو سیدھا سوال کروں بغیر لگی لپٹی کے کہ کیا ڈیل میکر بنیں گے؟ نہیں ہرگز نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی منظم تحریک جو ایک نظریے پر کھڑی ہو وہ اس طرف کا کوئی دباؤ کریٹ کر سکتی ہے نا. پیپلز پاکستان تحریک انصاف کا اپنا شیرازہ تو صرف کیسا دباؤ اقرار بھائی؟ بینگ ویری آنیسٹ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، برا نہ منائیے. جی عوام راج کی عمر ہے 3 مہینے. ایسے آپ کا اگست میں 14 اگست کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیں میں محبت کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ ایک بہترین قسم کا شو آف پاور کریں اور آپ تباہی اتار کے رکھتے ہیں پورے سسٹم کی، انگلیاں جو دانتوں میں رہ جائیں انشاءاللہ. بٹ دا پرابلم از ریئلسٹکلی ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بات کہی کہ آپ کی تحریک ہی عمران خان کو رہا کروائے گی. نعرہ ہی ہے، آپ نے کہا کہ نعرہ کی توقع نہ رکھیں، نعرے سے علاوہ کچھ نہیں ہرگز نہیں. یہ بہت ہی پریکٹیکل روڈ میپ ہے. مجھے روڈ میپ میں پوائنٹ اے سے صرف پوائنٹ بی تک میں آپ کو لے جاتا ہوں. مجھے صرف اجازت دیجیے. بسم اللہ. دیکھیے منظر نامہ ایک وہ ہے جس کو آپ آج اور ہم دیکھ رہے ہیں، ایک پاکستان کی تاریخ ہے، اور پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ ظلم کا، جبر کا کوئی بھی جو عہد ہے وہ ہمیشہ قائم نہیں رہتا. ایوب خان کا ایک دور تھا 8 9 10 برس کا، اور اس کے بعد ایک پولیٹیکل سپیس کریٹ ہوئی اور پیدا ہوئی. ضیاء کا ایک دور تھا 9 10 11 برس کا، اس کے بعد ایک سیاسی سپیس کریٹ ہوئی. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے سپیس کا بھی کھانا خراب کر دیا اور اس سے بالکل کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. پھر مشرف آئے، مشرف کے 9 سال کے بعد بھی ایک پولیٹیکل سپیس، 2008 کا الیکشن، 2013 کا الیکشن، ایک پولیٹیکل سپیس کریٹ ہوئی. ہمیشہ یاد رکھیے اسٹیبلشمنٹ، جرنیل ہمیشہ اتنے طاقتور اور تگڑے نہیں رہتے، انہیں خود بھی ایک بریدنگ سپیس چاہیے ہوتی ہے. ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں وہ بہت لڑائی کی انڈیویجولی نہیں رہتے لیکن منصب تو رہتا ہے. میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ انہیں ایک بریدنگ سپیس چاہیے ہوتی ہے. جب بھی آپ دیکھتے ہیں نا بہت لڑائی کی سچویشن انٹرنلی، اس کے بعد وہ 2 قدم 4 قدم ہمیشہ پاکستان کی تاریخ سامنے رہی، پیچھے ہٹتے ہیں. ایک تو یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سپیس کریٹ ہونے والا ہے، وہ سپیس کریٹ ہوگا آج نہیں، آج سے 1 سال بعد، 2 سال بعد الٹیمیٹلی. سیکنڈلی پاکستان تحریک انصاف کا اپنا شیرازہ مکمل طور پر بکھر چکا ہے.
تو پی ٹی آئی تو کوئی دباؤ، کوئی پریشر، کوئی گفتگو کی طرف کسی طرف نہیں لے جا سکتی، اس لیے کہ کوئی آرگنائز اسٹرکچر ہی نہیں ہے. خان صاحب نے خود ہی نہیں بننے دیا. اس لیے کہ بننے دیا جاتا اگر تو شاید کوئی تو کیا یہ شیرازہ نون لیگ کا نہیں بکھرا تھا؟ بکھرتا ہے نا. جس ٹائم پہ حمزہ صاحب کو پکڑا جا رہا تھا، مریم صاحبہ اندر تھی. یہی تو آرگومنٹ ہے کہ جب آپ پرسنالٹیز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں یا فیملیز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو پارٹیاں بکھر جاتی ہیں. ایسے ہم جس اسٹرکچر کی یا جس ادارہ جاتی تنظیم سازی کی بات کر رہے ہیں اس میں اقرار الحسن کو جیل بھیجنے، اقرار الحسن کو جدے بھیجنے، میاں صاحب کو جدے بھجوا دیا تھا، نون لیگ ختم ہو گئی تھی. خان صاحب کو جیل بھیج دیا، پی ٹی آئی تقریباً ختم ہو گئی ہے. آپ جدہ جانا پسند کریں گے جیل جانا پسند کریں گے؟ میں کہیں بھی جانا پسند نہیں کروں گا، میں ریٹائرمنٹ کے بعد جو چھٹیاں منانا پسند کروں گا. لیکن جب آپ ایک ادارہ بنا دیتے ہیں جس میں کسی ایک شخص کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑے، ایک کمپلیٹ ہائرارکی میرٹ اور انٹرنل الیکشن کی بنیاد پر موجود ہو جماعت اسلامی کی شکل میں، آج کوئی ایک آدمی آپ نکال دیجئے جماعت اسلامی سے، کسی کو جیل بھیج دیجئے تو جماعت قائم رہے گی. مولانا مودودی کا کوئی نائب جو ہے ان کی فیملی سے ہمیں نظر نہیں آیا، اور یہ اچھی فیملی کے علاوہ بھی اس کے اندر ایک مشاورت کا اور ظاہر ایک طرح سے پورا ایک شورا کا نظام ہے. جماعت اسلامی کامیاب اس طرح سے کیوں نہیں ہو سکی؟ اس لیے کہ لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ مودودی صاحب کے فالوورز کی جماعت ہے شاید. صرف نہیں، ایسا بالکل نہیں. آپ اور میں مائک لے کے نکلتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں پرسپشن. اقرار بھائی آپ جا کے شورا دیکھیں، آپ کو ہر مکتبہ فکر کے لوگ ملیں گے. پرسپشن کی بات کر رہا ہوں میں نے کہا آپ کو اہل تشیع بھی ملیں گے، اہل سنت بھی ملیں گے، آپ کو ہر یہی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جو تاثر اور پرسپشن ہے اس کا کہ مولانا مودودی صاحب کے فالوور کی جماعت ہے، وہ اس کے رفتے کی. میں نے کہا یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ وہ ایکچولی ایسا ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں آپ کو فضل الرحمان صاحب وغیرہ جو ہیں یہ بھی ان کی بڑی محبتیں اور محبتیں الگ بات ہے. آپ اور میں سڑک پہ نکلتے ہیں نا مائک پکڑ کے پوچھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کس کی جماعت ہے، تو کہیں گے یار ایک مذہبی جماعت ہے، ایک طبقہ فکر کی جماعت ہے، ایک مکتبہ فکر کی، ایک نقطہ نظر کی جماعت ہے. آپ نے یہ عرض کیا، آپ نے ویسا حکم ہی دیا ایک ادارہ بنا لیجئے جس کے بارے میں یہ تاثر نہ ہو اور وہ ایک مرکزی جمہوری عوامی ادارہ ہو. سید اقرار الحسن نے ایک اطلاع دی ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی میں ان کی تحریک ہم پہلے دن سے کہتے ہیں کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوگا انشاءاللہ. آپ نے وہیں پر میرے ساتھ اس بات پر بھی ہم لوگ متفق ہوئے کہ ایونچولی ڈیل ہی رستا ہے. تو اب ایک پارٹی ہے عمران خان، دوسری پارٹی ہے ڈیل کرنے والے یا نہ کرنے والے، تیسرا بندہ چاہیے ڈیل کروانے والا. کیا آپ کی ایکسس گیٹ نمبر 4 نہیں دیکھیں ڈیل کا لفظ شاید مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے. یعنی میں وہی عرض کروں نا، ایک تو یہ توقع ہے نا کہ آپ یہ توقع کریں کہ عدالتیں سارے کیسز کو میرٹ کی بنیاد پہ نمٹا دیں گی اور ایک دن آئے گا کہ عمران خان صاحب یہ تو نہیں ہونا، نہ ہو سکتا ہے، نہ پہلے ہوا ہے نہ آج ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ کوئی اور راستہ ہی نکالنا پڑے گا نا. اب میاں صاحب اس میں آپ کی ایکسس نہیں ایکسس کی بات نہیں کر رہے، اس کے لیے جو ایک ویک جو سائڈ ہے اس پر ایک جو دباؤ بنانے کی بات ہے، جو عوامی دباؤ کی بات ہے، ایگزیکٹلی اس میں یہ نہیں کہ آپ آگ لگا دیں، اس میں یہ نہیں کہ آپ 9 مئی کر دیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ پتھر ماریں اور ڈنڈا سوٹا کریں. اس میں ظاہر ایک آرگنائزڈ اسٹرکچر ہر پلیٹ فارم پر بات کرے، تمیز سے، تہذیب سے. دیکھیں جب آپ ان کو مابین کی گالی دیں گے تو جو آپ کر سکتے تھے آپ نے کیا، پھر وہ جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے. بھٹو صاحب کو سزا دے دی جاتی ہے اور اس کے بعد سالہ سال نہیں دہائیوں تک بہت مہذب انداز میں یہ گفتگو کی جاتی ہے کہ یہ جوڈیشل مرڈر تھا، یہ تھا، وہ تھا. لوگ کنونس بھی ہو جاتے ہیں. بٹ ویئر واز دا ریزلٹ؟ ریزلٹ کب آیا؟ جب پوری مکمل طاقت کے ساتھ پیپلز پارٹی اقتدار میں تھی اور ان مخصوص حلقوں کے لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ بھی چاہیے. اور پھر ٹیبل پر ہی یہ طے کیا گیا کہ آج سے بھٹو صاحب شہید. بالکل ٹھیک ہے. تو کہانی تو بھائی لمبی ہے. نہیں لمبی ہے اس میں، اور یہ پبلک پریشر سے تو نہیں. نہیں یہ میاں صاحب ایسا ہی ہوگا، یہ تو ضروریات کا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسا ہی ہوگا. اور میں نے کہا ضروریات اور ترجیحات بھی تو تبدیل ہوتی ہیں. آپ کی ضرورت پڑنے والی ہے؟ میرا نہیں خیال. اور آپ کی ضرورت سے مراد ہے میں ایز این انڈیویژول جب نہیں آپ کی تحریک کی بات میرا نہیں خیال، لیکن اس ملک اور اس ملک کے لوگوں کو اس کی ضرورت پڑنے والی ہے. یہ ٹھیک بات ہے، کہ کوئی اور آپشن نہیں ہے میاں صاحب لوگوں کے پاس. خان صاحب بھی یہی کہتے تھے کیا کہ میں آخری امید، یہ میں جو ہے نا یہ ختم کرنی ہے ہم نے. اقرار الحسن تو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے دن ہی کہہ رہا ہے کہ حلف لے لیں کہ میں تو نہیں ہوں. اچھا پاکستان تحریک انصاف آخری امید، جو لڑائی یہ نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے میں ہوں. میں کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف آخری امید. یہی فرق ہے. دیکھیے 78 سال میں اس ملک میں جو بھی کیمرے پہ بیٹھا اور مائک پہ آیا نا اس نے کہا جی میں انقلاب لاؤں، ٹھیک ہے، میں تبدیلی لاؤں گا، مجھے ووٹ دیں میں بدلوں گا. 78 سال میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے میں نہیں. آپ میں سے کوئی آئے گا تو تبدیلی آئے گی.
آپ میں سے جو بہترین لوگ انشاءاللہ اس نظام کے تحت آگے آئیں گے وہ انقلاب لے کر آئیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی اور جماعت یا کسی بھی اور نعرے سے ہمارا تقابل ناانصافی ہے. یہاں کوئی ایک آدمی بیٹھ کے نہیں کہہ رہا کہ میں کر کے دکھاؤں گا, مجھے لیڈر مانے, مجھے ووٹ دیں, میں وزیر اعظم بنا تو یہ کر دوں گا, میں کرپشن ختم کر دوں گا, میں بجلی لے آؤں, کچھ بھی نہیں. میں تو کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ایک نظام, اگر آپ نے نظام سے لڑنا ہے تو نظام کے متوازی ایک نظام بنائیے. آپ نظام اور ادارے کے مقابلے میں شخصیات کی لڑائی لڑتے رہے. کیا کوئی ادارے سے لڑ سکتا ہے؟ نہیں لڑ سکتا. ہے کسی میں اتنا تپڑ, کسی میں اتنی ہمت کہ وہ ادارے سے لڑ سکتا ہے؟ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, ان کے پاس بندوقیں ہیں, ان کے پاس توپیں ہیں, ان کے پاس ٹینک ہیں. نہیں, بندوقیں توپیں ٹینک اپنے لوگوں کے لیے نہیں ہوتے, وہ تو دشمن کے لیے ہوتے ہیں. طاقت کی بات کر رہا ہوں نا, طاقت کی. کیا آپ نے کیسے لڑنا ہے نا. یار وہ بندوقیں توپیں ٹینک آپ کی ہی ہیں اقرار بھائی, پریشان نہیں وہ آپ کی ہی ہیں. اب کیا ہے, ہمارے جو جعلی انقلابی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ دوست بن جاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں لڑائی لڑنی ہے. آپ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. جعلی انقلابی کی بات کر رہا ہوں نا, میں طریقہ بتا رہا ہوں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا. اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ 9 مئی کریں اور چڑھ دوڑیں. نہیں, وہ تو ایک انتہائی ہے نا. تو آپ تو اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دینا چاہتے ہیں تو ہمیں طریقہ بتائیں. کیا آپ BLA بننا چاہتے ہیں کہ بندوق کے مقابلے میں بندوق اٹھائیں گے؟ کیا آپ طالبان بننا چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کے ذریعے پریشر ڈال کے اپنا کوئی موقف منوائیں گے؟ کیا آپ مفتی بہانی بننا چاہتے ہیں کہ انڈیا کی فوج کو بلائیں 1971 کی طرح؟ ہم تو کہہ رہے ہیں اس میں سے کچھ نہیں ہو سکتا. کیا ہو سکتا ہے؟ ادارے کے مقابلے میں, مقابلہ بھی چھوڑ دیجئے, ادارے کے متوازی میں اس لیے پریشان ہو گیا سپاہی, ادارے کے متوازی ایک ادارہ بنانا پڑے. ٹھیک ہے, نظام کے متوازی ایک نظام بنانا پڑے. لڑائی پھر بھی نہیں لڑ سکتے آپ, لیکن ادارے کے مقابل یا ادارے کے متوازی جب ادارہ عوامی جمہوری ادارہ بن جائے گا تو پھر آہستہ آہستہ آپ ان کو ان کی ڈومین میں واپس لے جا سکتے. پرچم آپ لڑائی کے ذریعے نہیں کر سکتے. میں تھوڑا سا اسے اب نکلوں گا. پرچم بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ آپ کی, بلکہ آپ کی تحریک کا. اب مجھے تحریک سے زیادہ میں جماعت کا قائل ہو رہا ہوں کیونکہ آپ 1 سال میں تیاری مکمل کیے بیٹھے ہیں, تو میں اس کو جماعت ہی سمجھتا ہوں. پرچم بہت خوبصورت ہے. ترکی سے ڈیپٹیشن ہے یا محبت کا معاملہ ہے, کیا ہے؟ ترکی سے انسپائرڈ بھی ہے, اور ویسے بھی یہ دو رنگ ہیں یہ میرے دل کے بہت قریب ہیں. جو سرخ رنگ ہے نا, وہ غیر پیشن کا, پیار کا, انقلاب, آگ کا, فائر کا, ریولوشن کا, بہت سارا. اور پھر ظاہر ویژولی بہت اچھا. اور ہم کیمرے کے لوگ ہیں, ٹی وی کی دنیا کے لوگ ہیں, تو ہمیں ویژولی بھی ذرا دیکھنا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ جب جلسہ ہوگا اور جب کنونشنز ہوں گی تو اس میں یہ رنگ پرچم کے اعتبار سے کیسا لگے گا انشاءاللہ. دوسرا یلو کلر آف کورس امید کی, یوتھ کی, انرجی کی, اس کا سمبل ہے. تو ان 2 رنگوں کو مجھے لگتا تھا کہ ہمیں سمہاؤ کہیں نہ کہیں لے کر آنا چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جو لال رنگ ہے وہ کمیونزم سے اور بہت سارے نیگیٹو حوالوں سے جوڑا جاتا ہے, تو یہ بہت ضروری تھا کہ ہم کو ایک ایسا سمبل اس پرچم کے اندر لے کر آئیں جو ہماری اپنی تہذیب, ہمارے فیتھ, ہمارے اپنے ایمان کی علامت ہو, اور وہ بالعموم چاند تارا ہوا کرتا ہے. تو ہم نے پھر اس کو یہ کیا کہ رنگ بھی اس اپنے تمام تر معنی کے ساتھ رہے اور چاند تارا. پرچم آپ کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. تو چاند تارا جو ٹرکی کا یہ تھا کہ وہ وائٹ ہے, ہاں بالکل, اور ہم یہاں یلو لانا چاہتے ہیں. اور میرے خیال سے پلیسمنٹ بھی بالکل وہی ہے. جی ایسا ہی, کیونکہ یہ پاکستانی پرچم میں چاند تارے کی پلیسمنٹ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. اتفاقی خوبصورتی یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت چھلانگ مارے نا تو ہم ترکی ہی بن سکتے. یعنی آپ نہ یورپ بن سکتے ہیں, نہ امریکہ بن سکتے ہیں. وہاں کی جو اخلاقیات ہیں, وہاں کا جو معاشرہ ہے, وہاں کی جو اقدار ہیں, ان میں سے تو کوئی چیز جتنے بھی ماڈرنائزڈ ہو جائے تو اس سے آگے. ترکی یا ملیشیا کی اگزامپل لے لینا کہ جو دنیا کے ساتھ چل بھی رہا ہے اور اپنے مذہب, اپنی روایات, اپنی اقدار اور اپنے فیتھ سے جڑا ہوا. تو ہمیں اس طرز کا کچھ کرنا ہے کہ جہاں ہم دنیا کے قدم سے قدم ملا کے بھی چلیں, ہم پروگریسو بھی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اقدار اور روایات سے جڑے ہوئے بھی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت دے, توفیق دے. اقرار بھائی 2 سے 3 سوال کی لیوریج مزید دوں گا, مجھے پتا ہے کہ آپ کی کمٹمنٹ بھی ہے. کوئی بات نہیں. آپ کی زندگی کا کوئی ایسا پروگرام ہوا نہیں ہوا, ایئر ہوا نہیں ہوا, اس سے بالا طاقت رکھتے ہوئے جو بہت دل کے قریب, جس کو آپ کہتے ہو کہ یار دس از سم تھنگ جس نے حق ادا کروا؟ 2 پروگرامز ہیں. ایک پروگرام ہے جو ہم نے مختلف مشاہیر کی قبروں پہ کیا تھا کہ جنہیں ہم اپنی زندگیوں میں داد و تحسین, تالیاں, لائٹیں, کیمرے, واہ واہ, بلے بلے, آج ان کی قبریں کیسی ہیں. اللہ, چاہے وہ شاعر ہیں, چاہے وہ اداکار ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہیں, چاہے وہ
سنگرز ہیں مختلف جتنے بھی بڑے نام تھے پاکستان کی تاریخ کے, تو ہم نے کچھ سیاسی نام بھی تھے مجھے یاد. جی تو ہم نے کچھ وہ اس اعتبار سے کیا. وہ بہت دل کے میرے قریب ہے, میں نے بہت دل سے اسے لکھا تھا اور بہت دل سے وہ ہم نے ایڈٹ کروایا, میں نے کئی راتیں بیٹھ کے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید لوگوں کو اس طرح سے بہت سارے دوستوں کو نہیں پسند آیا ہوگا. ایک مختلف طرح کا پروگرام, تو قبریں دکھا رہے ہیں اب آپ, لیکن میرے نزدیک مجھے اپنے میرے دل کے بہت قریب ہے. پھر ایک پروگرام جو ہم نے لیاری سے ایک بچی کو ریکور کیا, اور وہ ہمیں اس بچی نے ایک اپنے اب کلائنٹ ہی کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے, اس کے تھرو یہ پیغام بھیجا کہ میں ایک جسم اڈے پہ ہوں اور مجھے 22 سال پہلے, جب میں 6 سال کی تھی شاید, تب مجھے اغوا کر لیا تھا رحیم یار خان سے, اور اس کے بعد پھر اڈے کے بعد اڈا بیچتے رہے. سگریٹوں کے نشان استریوں سے جلایا گیا, کیونکہ ظاہر بالکل ایک بھیڑ بکری کی طرف سے بیچا جاتا تھا ایک کے بعد ایک. تو مجھے اقرار الحسن صاحب سے کہیں کہ مجھے یہاں سے نکالیں اور مجھے اپنی ماں سے ملیں. تو بہت مشکل تھا. لیاری اس زمانے میں لیاری گینگ وار کا گڑھ تھا. ہم نے رینجر سے بات کی, ہم نے پولیس والوں سے بات کی, کوئی بھی تیار نہیں تھا ہمارے ساتھ جانے کے لیے. تو ہم نے اللہ کا نام لیا, بس اللہ نے پتہ نہیں کیسے, وہ خیر بہت مشکل سے ہم نے جا کے وہ بچی کو وہاں سے نکالا. اس لڑکی کی وہاں شادی کر دی گئی تھی, فیک نکاح کر دیا گیا تھا سو دیٹ لیگل ایک کور مل جائے. اس سے ایک بچی پیدا ہو چکی تھی, اس بچی کی ٹانگیں توڑنی تھی مار مار کے, اس لیے کہ وہ جب ماں منع کرتی تھی میں نے نہیں جانا آج کلائنٹ کے ساتھ, تو بچی کو مارتے تھے اور پھر ماں کو مجبور کرتے تھے. تو خیر وہ بچی کو, اس لڑکی کو ہم نے وہاں سے اس کی بیٹی سمیت ریکور کیا, لے آئے, اور پھر ہم اس کو لے کے گئے رحیم یار خان, واپس اس کی والدہ کے جہاں سے وہ بچپن میں اغوا ہوئی تھی. اچھا. اب میاں صاحب اس میں چیلنج یہ تھا کہ اس کو اپنا گھر یاد ہی نہیں تھا. اس کو صرف یہ پتا تھا میں رحیم یار خان, اس کو یہ پتا تھا میں رحیم یار خان سے ہوں, اور اس کو یہ پتا تھا کہ میرے گلی کے نکڑ پہ بابے دینے پان والے کی دکان تھی. تو ہم نے گھنٹوں لگائے کہ گلی رحیم یار خان کی گھومی, بابا دینا ڈھونڈنا. بابا دینا مر کھپ گیا تھا بیچارہ, کب کا پتہ نہیں, 22 سال تو تب بابا دینا تھا. تو پھر وہ کہیں کسی گلی میں نشیوں کی کسی ٹولی میں سے کسی ایک آدمی نے کہا کہ یار ایدی پیڑ بچپن سے اغوا ہوئی سی ایک آدمی کی جو نشے میں بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ. جب وہ آیا اس نے نام, تو بہن نے اس کو نام سے پہچانا اور گلے ملے دونوں. اور پھر اس نے بھائی نے بتایا کہ باپ تو ہمارا فوت ہو گیا ہے اور جو گھر تھا ہمارا وہ بک گیا ہے, اور ماں نے دوسری شادی کہیں کر لی تھی پہلے, اب وہ وہاں رہتی ہے. پھر ہم ماں کی طرف گئے, اور اس میں بچی نے, وہ لڑکی نے جیسے ہی قدم دہلیز کے اندر رکھا اس نے امی کہا, اور ماں نے میاں صاحب سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی نہیں لگایا بیٹی کو پہچانا. اللہ 22 سال بعد جیسے وہ گلے ملی, اس کے منہ میں نوالا تھا, ماں کھانا کھا رہی تھی شاید, وہ آخری وقت تک اس نے نوالا حلق میں اتارنے کا ٹائم ضائع نہیں کیا. اچھا. بیٹی گلے لگ کے روتی رہی, اور وہ منظر جو تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ میں بڑا گناہ گار, ہم سب بہت ہی, لیکن اللہ کی بارگاہ میں جا کے نہ کم سے کم یہ بڑے اطمینان سے پیش کر سکتا ہوں کہ پروردگار یہ میری سی وی میں ایک چھوٹا سا ہے ذرا معافی کا اور مہربانی کا معاملہ فرما. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں, لیکن یہ اسپیسیفکلی مجھے بہت ہی. یار بھائی اس ٹائم کے جذبات میں وہ مومنٹ سمجھنا چاہتا ہوں, کیا مومنٹ تھا, نہیں ایکسپلین کیے جا سکتے, اللہ جانتا ہے وہ. لیکن اس کے بعد کتنی راتیں آپ اطمینان اور سکون سے سوتے ہیں. وہ بچی آج اپنی فیملی کے وہ ساتھ, پھر اس کی شادی ہو گئی آگے ماشاءاللہ اس لڑکی کی, اور وہ بہت اچھے طریقے سے. پھر ہم نے وقتی طور پہ, چونکہ ماں بھی بہت غریب تھی, ہم نے ان کو دکان کھول دی, ایک سبزی کا سٹور بنا دیا اپنے علاقے میں, سو دیٹ تاکہ وہ روزگار چلتا رہے. وہ بچی کہاں گئی, وہ چھوٹی بیٹی کے لیے پھر ہم نے اسکول گئے. اس وقت میں اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھی, پھر وہ تھیراپیز کروائیں اس کو واکر لے کے دیے ڈفرینٹ طرح کے, پھر کھیلتی کودتی تھی. ہم نے پھر اس کی کچھ بات فالو اپس بھی کیے اس کے, لیکن پھر جب اس کی شادی وغیرہ ہو گئی پھر ہم نے اس کو منظر سے اسکرین سے بالکل ہٹا دیا تاکہ ذرا اپنی زندگی جیے. پیار بھائی دعائیں آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرے اور عافیت میں رکھے. جس پر واقعی ہی انسان ہے نا, ظاہر ہے بلنڈرز بھی ہو جاتے ہیں, بڑا کچھ ہو جاتا ہے, کہ لگاؤ کہ نہیں یار یہ بھنڈو نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ بھنڈو. میں نے ہمیشہ نا بہت میک شور کرنے کے بعد ریکارڈنگس, ایون دو میں آپ کو بتاؤں, کبھی ہوتا ہے نا کہ کسی کو رشوت دی ہے اور اس کا پوری 3 منٹ کی ویڈیو میں صرف ایک بار فیس آیا ہے خفیہ کیمرے میں, تو آئی آلویز میڈ شیور کہ یار دوبارہ کر لو ایک بار اور کسی اور معاملے میں اس کو, تاکہ میک شور کریں کہ ہمارے اینڈ سے کوئی بھی پرابلم مارجن نہ رہے. ایک دو بار ایسا ہوا کہ آن کیمرہ ہی ہمیں یہ ریئلائز ہوا کہ یار یہ اس طرح سے نہیں ہے. جیسے مثلاً ایک شادی ہو رہی تھی سرکاری اسکول کے اندر, اور وہ ہیڈ ماسٹر جو تھا وہ پیسے لے کے شادیاں کرواتا تھا, پتہ چلا. تو جب ہم شادی ہال کے طور پر استعمال کرتا تھا, اور چونکہ میں بہت ہی کنجسٹڈ علاقہ تھا نا کراچی کا, شادی ہال کے لیے کرواتا تھا. ہمارے یہاں تو مجرموں کے لیے استعمال. استغفر اللہ. ہاں
تو وہ مدارس میں مجرے ہو گئے, اللہ پناہ عطا نہیں, بڑی بڑی فرمائے. عجیب و غریب کہانی. تو ہم نے جب وہ گئے, وہ شادی رنگے, ہم نے پیسے دیے, ہم نے ارینج کروائی شادی, اور ہم نے اس کو جب جا کے پکڑا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے. اچھا, آپ نے اسکول میں بھی شادی ارینج کرائی؟ ہاں جی, شادیوں کے حوالے سے آپ ایسے دیکھیں نا, خود کفیل ہیں. تو وہ اس نے بیچارے نے مان لیا کہ جی ہاں میری غلطی ہے. اب ہم نے بھی اس کو جو ڈانٹنا ڈپٹنا تھا کہ یار دیکھیں آپ نے بچی کو 2 گھنٹے پہلے چھٹی دے کے شادی اسکول خالی کروا کے کیا ہے. کہتے برات آنی ہے. نارتھ ناظم آباد کا وہ علاقہ تھا جہاں بڑی قیمتی جگہ اور مشکل ہوتا ہے, اور شادی ہال بہت مہنگا پڑتا ہے, تو اس نے 6-8 ہزار میں وہ جگہ دے دی تھی. تو ہمیں نا اس دوران ہی کچھ خواتین ٹیچرز نے کہا کہ سر ہماری بات سنیں, سر ہماری بات سنیں. جب ہم نے سنا, اس نے کہا جی ہم قرآن پہ الف دیتے ہیں کہ یہ بچوں کے لیے پانی کی ٹینکی نہیں تھی اسکول میں, تو نہیں فنڈ مل رہے تھے. اس بیچارے نے اپنے طور پہ بہت کوشش کی. یہ بیچارہ یہ کاپیاں یہ پینسلیں مانگ کے لاتا ہے مفت میں. یہ الماری اس نے خود اپنے پیسوں سے اپنی تنخواہ سے بنوائی ہے, یہ کام کیا ہے. اور ٹینکی کے لیے تھا کہ چلو ہم ساروں نے مشورہ کیا شادی کرا کے یہاں پہ پیسے آئیں گے, ٹینکی لگوا, پانی کی ٹینکی لگ جائے گی, تو 2 گھنٹے ٹھیک ہے بچوں کو ہم پہلے چھٹی دیتے. ہم نے اس بات کو پھر بچوں سے ویریفائی کیا کہ یہ پینسلیں کون لے کے آیا ہے, یہ الماری کس نے لگوائی ہے. انہوں نے ساروں نے کہا کہ جی وہ سر ہی بیچارے یہ کرتے ہیں. تو وہ پھر ہم نے آن کیمرہ واپس جا کے ان سے معافی مانگی اور پروگرام چلایا, پروگرام بھی نشر کیا, اور اس کو ایز اے ہیرو پورٹری کیا. اور اگلے دن ہم کسی اور ریکارڈنگ کے لیے اردو بازار گئے, تو سارے اردو بازار کے لوگ ہمیں سلوٹ کر رہے تھے کہ یہ آدمی ہمارے پاس آ کے کاپیاں پینسلیں مانگتا تھا بچوں کے لیے اور کم قیمت کے اوپر, اور آپ نے بہت اچھا کیا. پھر ہم نے کچھ عرصے بعد اس ٹیچر سے دوبارہ پوچھا, اس نے کہا جی میں تو جہاں جا رہا ہوں مجھے تو لوگ کھڑے ہو کے مل رہے ہیں اور سیلوٹ کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں. جو ایسی کچھ چیز ہوتی تھی ہم اسی کی کوشش کرتے تھے کہ کوئی گلٹ رہ گیا ہو اپنی زندگی میں اپنی جوانی کے حوالے سے, میں کوئی ایسی چیز کہ یار کاش کنار میری زندگی میں کوئی کاش نہیں. اللہ کی ذات جانتی ہے, میں ہر چیز کچھ جو غلطیاں خامیاں کوتاہیاں بھی ہوئی, میں سمجھتا ہوں وہ نہ ہوتی تو شاید میں نہ سیکھتا, آج آپ کے سامنے بیٹھنے کا یہ اعزاز نہ ملتا مجھے. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں پروردگار دو عالم نے کی, میں نے بدنیتی سے کچھ نہیں. اس بات کی میں خطا ہو سکتی ہے لیکن نیت بالکل امکان ہے کہ میں نے جانتے بوجھتے ہوئے بدنیتی سے دانستن کوئی ایسی چیز کی ہو کہ میں کسی کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا, کہ میں چاہتا تھا کہ اگلے بندے کو کوئی اذیت پہنچے یا اگلا بندہ کوئی روئے. یہ ایئرپورٹ والے واقعے پہ میرے پاس وہ جس رات ہم لینڈ کیے ہیں اس سے باہر نکلنے کے آدھے گھنٹے بعد کا وہ آڈیو نوٹ موجود ہے کہ میں نے فرا کو میسج کیا کہ کوئی ویڈیو ہم اپلوڈ نہیں کریں گے, میں نہیں چاہتا کہ اس کی نوکری جائے. اگر دوسری طرف سے کوئی چیز آئی تو پھر اس کے جواب میں ہم وضاحت کر دیں گے, ورنہ ہماری طرف سے کوئی ویڈیو. تو یہ ویڈیو آپ کی طرف سے؟ بہت سارے نہیں, میری طرف سے وہ وائرل ہو گئی. بعد میں اس پر بات کرنی پڑی, ہمیں بعد میں سارے پریس کانفرنس پر بات کرنا پڑی, اور اس میں بھی میں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر بار بار کہا کہ میں نہیں چاہتا اس نوجوان کی نوکری جائے. جو اس نے غلط کیا میں نے اس سے کم غلط کر دیا یا زیادہ کر دیا, میں نے اپنے. کوئی ایسا شخص جس سے آج اقرار الحسن معذرت کرنا چاہتے ہیں, کوئی پروگرام کے زمانے میں پہلے بعد؟ نہیں, میں آپ ایسا چھوڑا ہی کوئی نہیں. اللہ کی مہربانی سے ہم نے کوئی ایسی دانستن کوئی ایسی چیز نہیں کی کہ جس سے میں اور مجھے لگتا ہے بڑا احسان ہے اللہ کی ذات کا کہ آپ کو فوراً ریئلائزیشن معذرت کر لیتے ہیں. اب ہاں جی, اگر کسی کو جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ فوراً ہو جاتا ہے اس کا احساس. میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. نیا سرعام تھا اور اپنے پیک پہ, اور سیلفیاں بنانا شروع ہونی تھی, مزہ. تو میں اپنی والدہ کو لے کے, ان کا علاج کا ایک سلسلہ تھا, تو میں ہاسپٹل سے باہر نکل رہا, تو مجھے رکشے میں بیٹھے ہوئے دور سے ایک آدمی نے کہا اقرار بھائی کہ 1 منٹ آئیں ذرا میرے پاس. اور ایک تو میں والدہ کے ساتھ بھی تھا, گاڑی میں بٹھا رہا تھا. دوسرا میرے دل میں یہ بھی آیا کہ یار تو مینوں ملنا نا, تو آنا یار, میں تیرے پاس نہیں چل نئے سٹار بن رہے ہیں. تو میاں صاحب اس زمانے میں ہم نے سرعام اس زمانے میں ایک پروگرام کیا, اور اس پروگرام میں کوئی لوگوں نے کہا جی کوئی اہانت کا پہلو اسلام کے حوالے سے نکل آیا, حالانکہ علماء نے کوئی بات کی تھی, اور وہ سارا لیں جی وہ ایک خاص جماعت کے لوگوں نے میرا نمبر ساروں کو دیا, جیڑا فون میں چکا ہوں تیری ایسی دی تیسی, تو فلانا, اور وہ آ گئے دفتر کے باہر, انہوں نے احتجاج کیا, موٹر سائیکلیں جلا دی, یعنی وال چاکنگ ہونا شروع ہو گئی میرے خلاف, کافر اور پتہ نہیں کیا کیا. اور مجھے لگا کہ یار لو جی کریئر تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا. I realized کہ یار یہ وہ ایک چیز جو مجھے لگ رہا تھا میری بےزتی ہے, میں خود چل کے جاؤں, اللہ نے کہا یہ تیری اوقات ہے کہ ہر فون پہ گالیاں پڑ رہی ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہر طرح کے کسی بھی ایسے معاملے میں جہاں مجھ سے کوئی ایسی چیز ہو بھی گئی سرزد, تو مجھے فوراً
کسی نہ کسی طریقے سے اس کی یہ ریئلائزیشن ہوئی اور پھر میں نے اس پر معافی اللہ سے بھی اور اللہ تعالیٰ آپ کی تو اس سے بھی نیتی کو معافی سلامت رکھے. آمین. بچوں کے لیے ایک سوال کرنا چاہوں خاص طور پہ بروکن فیملیز کے بچوں کے حوالے سے. ظاہر ہے یو یور سیلف از اے چائلڈ آف اے بروکن فیملی. ایسا ہی ہے. ماں اور باپ کے درمیان میں یہ بلیو رکھتا ہوں کہ یہ کشتی کے دو کنارے ہیں. یہ تو کنارے ہیں لیکن ان کے درمیان مکمل کشتی موجود کرتی ہے اور ان کے اختلافات کے نتیجے میں بچوں پر بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے. بینگ اے چائلڈ آف بروکن فیملی، والدہ اور والد کی دوری، اختلاف یا جو بھی واٹس ایور دا سچویشن واز، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، کتنا مشکل تھا اور ہاؤ یو سروائیوڈ. اور جو بچے آپ کو سن رہے ہیں اس قسم کی تکلیف کو برداشت کرنے والے، ان کے لیے کیا پیغام؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے نا کہ خدا نہ خواستہ انسان یتیم ہو جائے تو یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی بڑی ہمدردی ہوتی ہے اور رشتہ دار بھی آپ کا خیال کر لیتے ہیں اور آپ بہت ساری NGOs کے پیکیجز میں بھی آ جاتے ہیں کہ یار یہ یتیموں کا اور ان کا ہے نا. لیکن والد کے ہوتے ہوئے اگر والد ساتھ نہ ہوں اور ماں باپ کی علیحدگی ہو جائے تو یہ بڑا بہت آپ اس طرح سے ہمدردی بھی نہیں غیر لوگوں کی ملتی اور تکلیفیں بھی بہت اور اذیتیں بھی بہت ہوتی ہیں. بہت مشکل وقت دیکھا ہم نے. یہ ظاہر ہم ویسے بھی کوئی بہت ہی والد کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے مشکل وقت دیکھا، والد کے ساتھ ہونے سے نا حوصلہ اور آسرا تو ہوتا ہے نا کم سے کم. ماں اکیلی جب آپ کو بڑا کرتی ہے نا تو بہت مشکل سے، بہت بیچاری کے لیے اس معاشرے میں بڑی تکلیف دہ یہ بات ہوتی ہے. تو والد کے ساتھ بھی جب ہم تھے تو کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہ رہی تھیں، لیکن بہرحال والد تو تھے نا، باپ سر پر. ہاں، اور وہ ذمہ داری. پھر جب علیحدگی ہوئی تو اس کے بعد مشکل وقت گزارا. یعنی کیا ایج تھی؟ میں تھا غالباً 6ٹھی کلاس میں، 96 کی بات ہوگی، ناٹ ایگزیکٹلی 97 95 یا 96 کے دوران کا یہ سارا معاملہ تھا. تو پھر یہ ہوا کہ ظاہر رشتہ دار خالائیں، ماموں، اللہ تعالی کی رحمت کرے، ہمارے ماموں تھے، انہوں نے بہت خیال کیا ہمارا، مگر ظاہر سبھی بہت ہی لوور مڈل کلاس کے لوگ تھے تو اپنے فیملی اپنا گھر ہی بڑا مشکل سے پورا ہوتا ہے. تو ہم نے بہت مشکل وقت دیکھا. میں اگر آپ سے عرض کروں نا کہ اس شہر میں یہ ٹیبل جتنے کمرے میں بھی، اس کو دوگنا کر لیجئے، اتنے کمرے میں بھی ہم رہے ہوں. میں لاہور شہر میں پوری فیملی، بلکہ آپ کبھی کہیں کہ میں آپ کو لے چلوں گا اور وہ محلے دار شاید آپ کو بتائیں. آخری جو میرا تھا نا جی 2004-05 میں جب میں نے ایئر وائی جوائن کیا تو یہ تلے پنڈ کے جو تلے فلیٹس ہیں تو ہم اس میں رہائش پذیر تھے. وہ بھی آپ کو پتا وہ اتنے ہی ہیں آخری جو تنت کے جب بڑے ٹھیک ہو گئے. جی جی. تو 2005 جب میں دبئی گیا ہوں تو میں انہی فلیٹس سے ہی دبئی گیا. اللہ. تو مجھے بہت فخر ہے آج میں جب مڑ کے دیکھتا ہوں تو بہت اطمینان ہے. رزق حلال 1.5-2 کروڑ روپے کا ہر مہینے کا ٹیکس، اور وہ ٹیکس آن ریکارڈ موجود ہے اور ظاہر آپ اسی انکم پر ٹیکس دیتے ہیں جو ویریفائڈ ہوتی ہے اور جس کو آپ ڈکلیئر کرتے ہیں. تو میں نے 70 ملک دنیا کے دیکھے. اللہ نے فیملی کے اعتبار سے ہر خوشی، ہر عزت پروردگار نے. ہم مڈل کلاس لوگوں کا جو ایک سب سے بڑا خواب ہوتا ہے کہ یار اپنا گھر، اپنی چھت، جو ساری زندگی ہمیں میسر نہیں آئی، وہ الٹیمیٹلی میں نے جوڑ کے کچھ نہ کچھ کر کے ایفرٹ کر کے وہ بنا لیا. بس وہ شفٹنگ کے مراحل میں انشاءاللہ اگلے تو یس، جو بچوں کے لیے اس سارے اس میں وہ ہے کہ ایسی کسی بھی پرابلم کو اپنی طاقت بنا لیجیے. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ جتنا میں تھا نا نالائق سا اور ذرا سست تھا، اگر میرے والد ہوتے تو شاید میں زندگی میں کبھی کچھ نہ کرتا، کوئی نوکری ووکری کر لیتے اور کچھ تھوڑا بہت بس سلسلہ چلا لیتے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اللہ، وہ کہتے ہیں نا کہ کسی خرابی میں سے بھی اچھائی پیدا کر دیتا ہے، کہ یہ نہ ہوتا تو مجھ پہ احساس ذمہ داری ہی نہ ہوتا کہ مجھے اپنی ماں کے لیے، جس میں ماں نے مجھے اتنی مشقت اور محنت اور اذیت سے بڑا کیا ہے، مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہے، مجھے خود اپنے لیے کچھ کرنا ہے. تو یہ جو ایک محرومی تھی، اس نے شاید یہ ایفرٹ کوشش کر بھائی وہ ماں جس نے یہ میز اب ظاہر آڈینس تو نہیں دیکھ سکتی، یا اس سے 2 میز بنا لیں، بہت چھوٹا گھر، اس گھر سے آپ کو پالا، یعنی 2 چارپائیاں نہیں آتی تھی، 2 چارپائیاں نہیں آتی، ایک چارپائی اور پھر نیچے سوتے. اللہ اکبر. ان کنڈیشنز میں آپ کو پالا پوسا، پروان چڑھایا، اقرار کو سید اقرار الحسن بنایا، اور زمانے کی تہذیب تمیز بھی بتائی، اور اس حد تک بتائی کہ اقرار الحسن لاہور سے دبئی جاتے ہیں، وہاں جا کر کام کرتے ہیں، پاکستان آتے ہیں، کراچی جیسا شہر، اور پھر اس کے بعد پورا پاکستان، اور آج ایک سیاسی تحریک کو لیڈ کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں. اس ماں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ آئی جسٹ وانٹ کہ اس ماں کو آج کیا پیغام؟ میں نے ابھی ایک ویلاگ میں بھی کہا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ماں نے اپنے زخمی ہاتھوں سے مجھے بہت اونچا تعمیر کیا.
اور میں آج جو ہوں پروردگار دو عالم کے بعد ظاہر اس میں سارے کا سارا کنٹریبیوشن میری ماں کا ہے. اور مجھے بہت اطمینان ہے اور بہت خوشی ہے کہ ان کی زندگی میں ہی میں نے ان کے لیے کچھ جو خدمت ہو سکتی تھی، تھوڑی سی زندگی کی آسائش آسانی وہ پیدا کرنے کی کوشش کی. میرا بیٹا پہلاج ان کا بہت با ادب ہے، ان کی بہویں جو ہیں وہ بہت خدمت گزار ہیں. ان کی کہتے ہیں پوتے پترا نہ زیادہ سونے لگتے ہیں نا، دوترے پوترے. اور پہلاج کے معاملے میں تو پہلاج کو بڑا ہی دادی نے کیا ہے. اینی بھی ایئر میں ہوا کرتی تھی میں بھی، تو وہ زیادہ وقت اپنی دادی کے ساتھ ہی بچپن میں اس نے گزارا ہے. تو اگین میری ماں میرے لیے سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، لمبی زندگی عطا کرے. اور ابھی کانچان کھینچ لیتی ہیں. جی چھوٹے ہوتے والدہ نا وہ بڑا معروف ہوتا تھا کہ سلیپر اڑتا ہوا آ ہوتا تھا. جی بار بار. ابھی تو خیر نہیں، لیکن پڑ جاتی ہے، ڈانٹ تو پڑ جاتی ہے، ڈانٹ پڑ جاتی ہے. لیکن میں نے ابھی جس طرح وہ یہ حالیہ معاملے کے اندر بھی، تو وہ جب بھی میں جاتا ہوں تو پہلا کام ہی ہوتا ہے کہ والدہ کے کمرے میں جا کے سلام کر کے پھر تو وہ مجھے تو بکرا ور آئی نا روز مجھے وہ ایک جملہ کہتی. تو میں پھر ایک دن بیٹھ گیا، میں کہا ماں جی یہ میرے ہاتھ میں بندے نے ایک دفعہ ان کو چاہتے ہو نا، نہیں میں کہا جی تسی چاہتے ہو نا بھی میں کامیاب ہو جاواں تھوڑا جہا، تے تسی نا کمنٹس دیکھنے چھڑتے ہو. اچھا وہ کمنٹس پڑھتی ہیں؟ ہاں جی وہ آج کل تو سارے ہوئے نا. تو میں کہا آپ کی بڑی مہربانی ہے. اور پھر وہ اس سے پریشان بھی ہوتی ظاہر وہ ہوتی خود پریشان ہوتی ہیں اور مجھے حوصلہ دے رہی ہوتی تھی کہ کچھ نہیں ہوندا، خیر ہے، پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا. تو میں نے ان سے کہا تہاڈی بڑی مہربانی کہ تسی جو ہے نا سوشل میڈیا تو 6 مہینے دور رہو ذرا تھوڑا جہا سانو. ظاہر ہے دنیا میں میاں صاحب ایسا ہی ہے، جب بھی آپ کوئی نئی بات کرتے ہیں، کوئی بھی نیا میسج، کوئی بھی نئی تحریک، تو جو اسٹیٹس کو ہے لوگوں کے ذہن اور حملہ آور ہوتا ہے، مخالفت بھی ہوتی ہے، تنقید بھی ہوتی ہے، الزامات بھی لگتے ہیں. اور اسی اسٹیج سے ہم گزر رہے ہیں، اور اچھی بات ہے کہ گزر رہے ہیں، کیونکہ دنیا کی ہر کامیاب تحریک نے اپنی ابتدا میں یہ ساری چیزیں فیس کی ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا کہ عوام کا راج لگے گا اس میں. تھینک یو ویری مچ سید اقرار الحسن آپ کا صاحب. شکریہ. آپ سے گفتگو بہت کچھ سیکھنے کو ملا، so اور کوشش کی کہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو سمجھ پائیں کہ ایکچولی اقرار الحسن ہے کون. آف کورس اٹ ول ٹیک ٹائم، لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ جی. کسی قسم کا کوئی سوال ہو، ظاہر ہے اب زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی تو وہ سوالات کیے جائیں گے، لیکن اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. جیتے رہیں، سلامت رہیں. السلام.